अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी को कहाँ ले जा रहे हो इसे? शेर हुरुलैन को ले जाते हुए देखकर आलिफ से बोला तो आलिफ ने सईर को देखा। ये मेरी कज़न है आलम और इसे मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ, जैसे सब अपनों को लेकर जा रहे हैं। वो बाहों में मौजूद हुरुलैन को देखते आसपास लोगों की तरफ इशारा दिलाते बोला, तुम्हारी कज़न थी, अब ये मेरी है आलम की ऐन। ये मेरे साथ जाएगी अपनी सिमी के पास। वो गुस्से से अपने लंबे चौड़े वजूद के साथ इस पर साया बनकर बोला। आलिफ हैरान हुआ। ये मेरे भाई की मोहब्बत है आलम, ये तुम्हारी नहीं हो सकती और इसे मैं लेकर जाऊंगा। रोकना है तो रोक लो, वो गुस्से से कहता जाने लगा। ये कितनी शौक की बात थी इसके लिए कि बेस्ट कह रहा था ये इसकी है ये लड़की, जबकि वो औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अगर ये तुम्हारे भाई की मोहब्बत होती तो शहजादी की आस में ना होती। इसके कंधे पर हाथ रखते इसके दूसरे कदम को मुट्ठी में जकड़ गया। आलिफ ने गुस्से से गहरा सांस भरा। क्या चाहते हो? वहाँ इसकी बहन तड़प रही है आलम, बगैर माँ बाप के बहन के वो सारी सारी रातें रोती रहती है और तुम कहते हो मैं इसे तुम्हें दे दूं क्योंकि इसे शहजादी की आस लगाई पागल समझा है मुझे। वो पलटकर धाड़ा। इस पागल इंसान को देखते सईद का हाथ लड़खड़ा गया। ले जाओ जो जरा सी जिंदगी बची है, अब बदसूरत रिश्तों से मारना, पर याद रखना एक आंसू मेरे सामने गिरा तो मेरे बीच में कोई आया काट दूंगा इसे। वो घुर्रा कर बोला और एक नजर सोई हुई हुरुलैन के चेहरे पर डालकर लंबे लंबे कदम उठाता वहां से निकलता चला गया। वो ना जाता अगर उस बहन का ना सुनता जो सारी रातें याद करके रोती है इसके लिए। कौन कहता था वो जज्बात से पाक है? जज्बात से पाक तो आलम ना था। दाद कहाँ है? हुरुलैन बुरहान ड्यूटी से भागता आया जब इसने सुना था हुरुलैन इसे हॉस्पिटल में मिली है। दाद ने खुद को कंपोज करते सोई हुई कमजोर सी हुरुलैन को बुरहान के सामने किया। वो जो इसकी पुश्त को देखते यहाँ वहाँ ढूंढता रहा था, अचानक इसके मुड़ने और बाजू में कमजोर सी मैदे जैसी रंगत की जगह पीली रंगत की मालिक आंखों के गिर्द हल्के सूजे सूखे बंजर होंठ चिपके गालों वाली लड़की को देखकर सुन रह गया। ये मेरी हूर है। इसके गले से आवाज नहीं निकली। हाँ, बुरहान को रोते देखकर आलिफ के भी आंसू बह निकले। किसने किया है इसका ये हाल? वो धाड़ा कि पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। सबने मुड़कर हैरत से इस रोते हुए एसीपी को देखा जो लहूरंग आंखों से एक लड़के को घूर रहा था। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने दोस्त को देखने आया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था कल रात, और अभी मैं निकल ही रहा था कि मुझे मिली। डॉक्टर्स का कहना ही नहीं, यह हॉस्पिटल के सामने जमीन पर पड़ी हुई मिली, कोई छोड़कर गया था। दाद के लफ्जों ने बुरहान के पांव तले से जमीन खींच ली। हुरुलैन, इसने खींचकर आलिफ के बाजू से इसे लिया और अपने सीने में छुपा लिया। बुरहान के आंसू हुरुलैन के बालों में जज्ब हो रहे थे और वह इंजेक्शन के जरिए असर गहरी नींद में थी और वो इसे लेकर घर पहुंचा और वहां जैसे कयामत मच गई। आसिया बेगम ने इसे सालों बाद इस हाल में देखकर सारा घर सर पर उठा लिया और नूरुलैन वो साकित सी बैठी थी। ना हिम्मत हो रही थी देखने की, ना दिल चाह रहा था करीब जाने के लिए। कोई अंधा भी इसकी हालत को देखता तो समझ जाता इसके साथ कौन सा सलूक हुआ है, और ये वजह बनाकर आसिया बेगम ने वावेला मचाया कि सारा खानदान जमा कर दिया। और फिर कमाल साहब के रेस्टोरेंट वाले इशारे पर वो चुप हो गई और चीख चिल्लाहट शहद में तब्दील हो गई। बुरहान ड्यूटी से आकर एक मिनट भी दूर ना होता इसे और रातों को अपनी समातें बिछाए रखता इसके दरवाजे पर, क्योंकि इससे दौरे पड़ते थे। वो चीखती थी, खुद पर रेंगते बिच्छू जैसे हाथ महसूस करती, अपने जिस्म और ऊपर हैवान के पंजे महसूस करती। वो सारा घर चिल्लाकर सर पर उठा लेती कि नूरुलैन सहम कर रूम में छुप जाती और घुट घुट कर इसकी हालत पर रोती, जिसके लिए एक डॉक्टर आ रहा था और तो दूसरा जा रहा था। कमाल साहब, आसिया बेगम, बुरहान, आलिफ, नरगस भी इसे पूरी मोहब्बत देकर संभाल रहे थे और संभल रही थी। कई कई दिन खामोश रहती तो कभी सिमी की चीखें मारने लगती, नोट सिसक उठती कि इसकी बहन को वो याद नहीं, पर वो क्या जानती इस पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़कर इनसे सब कुछ छीन लिया गया था, यहाँ तक कि यादें भी। इसने संभलते संभलते वक्त गुजारने लगा और इसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हुई तो नूरुलैन को सिसक कर बुलाने लगी, पर इसने दिल पर पत्थर रख लिया था। हमें अफसोस है कि ब्लैकिंग वहां से भाग गया, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा। आलम ने नजरें उठाई। बहरहाल हमें तुम पर पूरा यकीन है बेस्ट, इस बार हम कामयाब होंगे। आलम मुस्कुराए। ये तुम्हारा राइट हैंड बेस्ट। ब्रिगेडियर ने आलिफ को आगे किया। मुझे अच्छा लगा अपना राइट हैंड। आलिम ने मुस्कुराकर अपना हाथ आलिफ के कंधे पर रखा।
تو پھر تم تیار ہو بیسٹ بریگیڈیئر ڈپٹی ڈائریکٹر نے اسے دیکھا جو مسکرا کر اپنی رضامندی دے چکا تھا. گڈ لک فار اے نیو گیم. دونوں نے اس سے ہاتھ ملایا, وہاں سے نکلتے چلے گئے. عالف نے مسکرا کر اسے دیکھا. اپنے کراچی میں ہوں گے حلیے بابت کا کیا کہنا ہے؟ عالف نے مسکراتے پوچھا. جنگلی بن کر آؤ. وہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. پیچھے عالف کا کہکا پڑا. وہ تو اب بھی لگ رہا ہوں. اسے داڑھی پر ہاتھ پھیر دیکھا اور خود بھی نکل آیا پیچھے. شیر اپنے دوسرے مشن پر چلا گیا تھا. اب یہاں صرف بیسٹ اور اس کا رائٹ ہینڈ عالف اور خاص آدمی عارب تھا. تم اتنی چوڑیاں لائے ہو شہزادے؟ سمی آہستہ آہستہ چلتی کچن سے عالم کے پاس آئی جو کھانا بنا رہا تھا. وہ اپنی کلائیاں سامنے کرتی بولی. ایک ہری دوسری میں سرخ چوڑیاں پہنی تھی جس نے اس کے دودھ جیسی کلائیوں کی چمک بڑھا دی تھی. لاؤنج میں بیٹھے عارف نے بھی چھنکار سے نظریں اٹھائی. اسے دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. عالم محبت سے اسے دیکھا. رائل بلو کلر کے سوٹ پر سر پر دوپٹہ ٹکائے, بالوں میں سفیدی کی چمک اس کے چہرے پر نور مزید بڑھا دیا تھا. خود اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور وہ 35 برس کی تھی. اس کی معصوم شہزادیوں جیسی بہن. کیا حال کر دیا تھا دونوں کو. اس ایک احساس کمتری میں گھرے شخص نے, ایک نشئی انسان نے ان کی معصومیت چھین لی, ان کے کھیلنے کودنے کی عمر نوچ لی, ان کی ماں کو بے دردی سے مار دیا صرف اس حسین ہونے کی وجہ سے. کیا احساس کمتری انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ اس میں رحم نام کا جذبہ ہی نہیں نکل جاتا ہے, وہ درندہ بن جاتا ہے. شاید نہیں, وہ ایسا نہ ہوتا اگر وہ نشہ نہ کرتا ہوتا. ہاں کیوں کم ہے؟ عالم نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھتا جو ہنس پڑی. نہیں, اب اپنی شہزادی کے لیے لانا. اس کے بازو پر سر ٹکائے بولی. سعید گہرا سانس بھر کر رہ گیا. ابا آئے گی وہ شہزادے, میں تھک گئی ہوں انتظار کرتے. عالم نے اس کے لہجے میں تڑپ دیکھ کر خود تڑپ اٹھا. ایسا نہیں کہتے میری جان, صرف کچھ وقت. وہ بہت بری حالت میں ہے, اسے ٹھیک ہونے دو, پھر وہ ہمارے پاس ہوگی. ابھی سے اس کی فیملی کی ضرورت ہے, جیسے مجھے تمہاری اور تمہیں میری. وہ کچن سے لے کر باہر آیا. سمی نے بوجھل آنکھوں سے سر ہلایا. صبح سے اس کی حالت بہت خراب تھی, اس نے دوائی نہیں کھائی تھی, اسی لیے یہاں اپنی ماں کو یاد کرتے اس کی وجہ سے. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے پھولوں کی؟ ناک کے نتنوں سے ٹکراتی خوشبو سونگ کر وہ بولی. تم نے کل کہا تھا پھول چاہیے, تو یہ انہی کی خوشبو ہے. عالم مسکرا کر کہتے اسے اپنے ساتھ لے کر بیک سائڈ پر آیا. رات خوبصورت اندھیرے میں لائٹ کی مدم روشنی میں سرخ گلاب جھومتے اپنے مہک فضا میں پھیلاتے اسے مسرور کر گئے. میرے لیے؟ وہ خوش ہوئی تھی, پر پتہ نہیں کیوں ایک اداسی سی لہجے میں تھی. ہاسپٹل سے گھر آتے اپنے بھائی کے ساتھ رہتے. اسے دن ہی کتنے ہوئے تھے گنتی کے. وہ تو ساری زندگی اپنے شہزادے شہزادی اور ان کے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی, پر دماغ پتہ نہیں کیوں بوجھل ہو رہا تھا اور آنکھیں دھندلی. تم ٹھیک ہو سمی؟ نیچے گھاس پر بیٹھی پھولوں پر اپنی انگلیاں پھیرتی سمی کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا. جس کے پاس تم جیسا شہزادہ بھائی ہو وہ ٹھیک کیسے نہیں رہ سکتی؟ میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی. اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ محبت سے چوڑ لہجے میں گویا ہوئی اور آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر گرے. تو رو کیوں رہی ہو؟ مارنا چاہتی ہو ان آنسوؤں سے؟ میں بہت کمزور دل کا مالک ہوں سمی, مجھ پر رحم کھاؤ. اب میری محبت کو مزید مت تڑپاؤ. بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سفید مانگ پر اپنے لب رکھتے وہ بولا تو سمی مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی. کچھ نہیں ہو رہا پگلے, تیری بہن تمہیں اکیلا نہیں کرے گی. ٹھیک کہا تم نے, کمزور دل کے ہو تبھی زندہ رہے ہو. مضبوط دل کے مالک ہوتے تو کب کا پھٹ چکا ہوتا ہمارا. اور اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنے کمزور ہاتھ دیتی بولی. تو عالم نے عقیدت سے اسے اپنے لبوں سے لگایا. تمہیں پتا ہے نا عشق صرف محبوب سے نہیں ہوتا. عالم نے مسکرا کر اس سے پوچھا. وہ مسکراتی سر ہلانے لگی. اور مجھے اپنے شہزادے سے عشق ہے. سمی مسکرائی. اور مجھے اپنی بہن سے. سعید نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا. اس کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا. آنکھوں سے سمی نے اوپر آسمان کو دیکھا. تمہارا وضو ہے؟ وہ کھوئی سی بولی. ہاں. سعید نے سر ہلایا. مجھے سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ گے؟ اس کی فرمائش پر سعید مسکرایا. دونوں بھائی بہن حفظ قرآن پاک تھے. وہ مسکراتا اپنی خوبصورت آواز میں پڑھنے لگا اور اس کی آنکھیں مزید بوجھل ہوئیں. روح میں سکون اترنے لگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز کے لیے قلب ہے. قرآن کا قلب یاسین ہے. جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. سنو. اس نے جب پڑھ کر اس پر سکون چہرے پر دیکھا تو سمی نے پکارا. مجھے بہت نیند آ رہی ہے شہزادے. وہ بوجھل آواز میں بولی.
تو سو جاؤ میری جان، میرے کندھے کس لیے ہیں؟ وہ محبت سے گویا ہوا۔ سمی مسکرائی۔ اماں کے پاس سلاؤ گے؟ عالم نے آنکھیں بھیچی ضبط سے۔ تم لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ مجھے بھی تم لوگوں جیسا ہی بنایا ہے اللہ نے۔ آنکھیں اس کے سر پر ٹکا کر وہ بھاری آواز میں بولا تو سمی مسکرائی۔ شہزادی کو لاؤ گے نا یہاں؟ میں تم دونوں کو دیکھوں گی۔ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں لاؤں گا، اگر مجھے اکیلا کیا تو میں کبھی نہیں لاؤں گا، ضدی بچے کی طرح وہ غصے سے بولا۔ ایسا مت کہو، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، سمی تڑپ کر بولی۔ تو میرا کیا؟ ہاں میں انسان نہیں ہوں، میرے پاس دل نہیں ہے، مجھے اماں تمہاری یاد نہیں آتی تھی؟ سمی کیوں مجھے اتنا تڑپاتی ہو؟ تم دونوں کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ مجھ پر رحم کھاؤ، میں انسان ہوں، حالانکہ جانور بھی اپنی ماں کے سوا نہیں رہ سکتا، تو میں تو پھر ایک انسان ہوں، مجھ پر تم دونوں کو رحم کیوں نہیں آتا؟ اماں چلی گئی بغیر کھانا کھلائے، بھوکا چھوڑ کر۔ تم کھو گئی بغیر مجھ سے ہری چوڑیاں لیے، بغیر پانی پلائے، پیاسا چھوڑ گئی صحرا میں، دھکے کھاتا رہا باہر گلی گھر، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، اب جب ملی ہو تو ابھی ذرا سی بھائی کی تڑپتی محبت پہ کی پیاس نہیں بجھی، بغیر جانے کی ضد کر رہی ہو، تو میں کیا کروں یہاں رہ کر، بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر روتا غصے سے پوچھ رہا تھا، اور اس منظر کو گلاس ڈور سے دیکھتے مسکان عارف کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ لہو آنکھیں عارف کی بھی ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم بہت ضدی ہو شہزادے، اس کا چہرہ اپنی کامتی انگلیوں سے صاف کرتے وہ محبت سے بولی، اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ اماں نے تیرے واسطے کھانا بنا کر رکھا تھا، میں نے بھی پانی بھی بھر کر رکھا تھا، تو جب تھک ہار کر آئے تو تجھے مانگنا نہ پڑے، صحیح جانتا تھا اس پر کہ آگے کیا تھا، پر اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی وہ ہمارے منہ میں پہلا نوالا ڈال سکے۔ وہ خود تیری راہ تکتی بھوکی چلی گئی شہزادے، اماں بھی بھوکی چلی گئی، بغیر ایک بوند حلق میں اتارے چلے گی ہم دونوں کو چھوڑ کر۔ وہ منہ اپنا عالم کے سینے میں چھپا کر روتی بول رہی تھی۔ مسکان کی ہچکیاں بلند ہوئی تو عاربی سے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ سیر ساکت بیٹھا تھا، کاش وہ جلدی پہنچ جاتا تو اپنی ماں کو ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا کھلاتا، پر کیا ہو گیا، وہ اس کی راہ تکتی بھوکی پیاسی چلی گئی۔ عالم بے آواز روتا سمی کو خود میں بھیجتا گیا اور وہ آہستہ چپکے سے آنکھ بچا گیا۔ سو گئی سمی، وہ اس کے گال تھپکنے لگا۔ سمی دھوکہ مت دو، دیکھو تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ رہو گی، آنکھیں کھولو، آج ہم دونوں کھانا کھائیں گے، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، آنکھیں کھولو، تمہیں تمہارے شہزادے کی قسم، آنکھیں کھولو سمی۔ وہ اس کی گہری نیند میں سوئے ہوئے وجود کو باہوں میں اٹھا کر بھاگا، پر وہ اس کی محبت کا مزید امتحان لینے کے لیے سو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ عارف کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے۔ ایم سوری، ڈاکٹر باہر نکل کر چہرے پر مایوسی سجائے بولا، اور اس کے مزید لفظ سن کر عارف کی رنگت سپیٹ پڑ گئی۔ اسے ستانے کی عادت ہے جب تک وہ مجھے تنگ نہ کرے اسے چین نہیں آتا، بہت ظالم ہے، ترس نہیں آتا اسے، بہت ظالم ہو سمی۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو عارف اور مسکان اور عالف جو ابھی پہنچا تھا مسکان سے اسے دیو جیسے اس انسان کو قرب بری حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ عالم سنبھالو خود کو، عالف نے سنبھالنا چاہا اسے، پر وہ نہیں جانتا تھا سہارے کی ضرورت اسے کبھی پڑی ہی نہیں۔ وہی رہو عالف، اس نے دھاڑتے عالف کے قدم زمین نے جھگڑ لیے۔ میں نے کہا نا مجھے ستا رہی ہے، اس کی عادت ہے مجھے ستانا، یہ میری سمی پر جچتا ہے میری محبت کو آزمانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور گلاس ونڈو سے اس کے پرسکون چہرے کو تکنے لگا۔ کیا دنیا پسند نہیں آئی یا بھائی؟ میں وہی شہزادہ ہوں سمی، ایک اور سے دیکھو مجھے، جلد لوٹ آؤ، میں وہی تمہاری شہزادی کو لاؤں گا۔ بیسٹ کیا ہوا؟ کامران اپنی آفس میں سہیر کو دیکھتا گھبرا کر کھڑا ہوا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس کی بکھراہٹ نظر انداز کرتا مغرور انداز میں سامنے چیئر پر بیٹھا۔ کامران اس کے اتنے ریلیکس انداز پر حیران اور پریشان خوفزدہ دیکھنے لگا۔ بہت اچھا، اب کی دعائیں ہیں۔ وہ ہٹ میں رومال سے پسینہ صاف کرتا بولا۔ صحیح محظوظ کہہ لگایا، میں دعائیں دیتا ہوں کامران، انٹرسٹنگ۔ تمسخرے سے گویا ہوا تو کامران کے اپنے لفظوں پر شرمندگی ہوئی۔ میں نے آنے والا تھا آپ کے پاس بیسٹ، وہ خود کو سنبھال کر اسے اکیلے آفس میں کچھ وحشت زیادہ سا بیٹھ کر بولا۔ عالم نے سر ہلایا۔ دیر کر دی تم نے؟ کیا مطلب، کیسی دیر؟ وہ بکھلا کر پیچھے دروازے کو دیکھتا بولا۔ آنے میں، صحیح نے ریلیکس انداز میں کہا۔ وہ شکر کا سانس لیتا کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں پورا ٹرک پکڑ لیا ایس پی برہان نے، وہ مٹھیاں بھیج کر بولا۔ یہ اس کا کام ہے۔ صحیح نے اپنا ریوالور نکال کر ٹیبل پر رکھا تو کامران نے لبوں پر زبان پھیرتے گلاس پانی کا منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ ہر کسی کے راستے میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے بیسٹ، کل کو وہ آپ کے راستے میں بھی آئے گا، اسے ختم کروا دو اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھے۔ کامران سے خود کو تکتا پا کر بے حواس ہوا۔ سامان کا کیا بنا؟ اس نے آفس پر پوری نظر گھمائی۔
कहीं कोई कैमरा नहीं लगा था, न ही इसकी मोबाइल सिस्टम पर शो हो रहा था। वो अभी यहीं है, मैं भी पूरी तरह उलझ गया हूँ, करोड़ों का नुकसान हुआ है बेस्ट, उदासी से कामरान ने कहा। अब जाकर ऊपर सुलझाते रहना उलझने। बेस्ट ने कहते इसके माथे पर निशाना लिया और ट्रिगर दबाते हुए उठ खड़ा हुआ, बगैर संभलने का मौका दिए कामरान को। ठाक की आवाज के साथ कामरान का सर चेयर की पुष्ट से लगा और माथे से खून की लकीरें निकलती आंखों और नाक पर बहने लगी। इसकी फैली आंखें बेस्ट पर टिकी थी। आलम ने एक नागवार नजर इसकी खुली आंखों पर डालकर अपने कोट का बटन बंद किया, कदम उठाते इसके ऑफिस से निकला और जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। आई लव यू। आलम जैसे कदम बेडरूम में रखे, बेड पर बैठी हुरुल ऐन ने आहट पर एकदम सलाम किया। आई लव यू टू। इसने सलाम का जवाब हुरुल ऐन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला दी। वो रिवॉल्वर अलमारी में रखते हुए कोट हैंग करता टाई निकालकर इसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर खड़ा किया। दिन कैसा गुजरा मेरी डार्लिंग का? इसके चेहरे पर से बाल हटाकर वो पूछने लगा। हुरुल ऐन ने मुस्कुराहट रोकी। अभी से क्या बताती, A1 दिन गुजरा इसकी बेबी के साथ, जैसे आरिफ ने इसे के जाते ही दे दिया था और इसके आने से पहले ले लिया था। प्रॉमिस लेते कि वो आलिम से इसका जिक्र नहीं करेगी। अच्छा, अच्छे दिन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रात को बताऊंगा, अभी चलें डिनर बनाते हैं। आलम ने इसकी नाजुक कमर पर अपने बाजू डालकर कहा तो हुरुल ऐन मुंह बना गई। नहीं ना शेर, मुझे अभी बताएं, मैंने आपको जवाब देना है। वो जिद करके वहीं रुक गई तो सही ने इसे देखा। बोरिंग डे कहते हैं और जब मैं साथ रहूंगा तो इसे रोमांटिक डे कहते हैं। इसकी गर्दन से बाल हटाकर वहां पर अपने लब रखते मुस्कुराकर बोला। हुरुल ऐन कसमसाकर रहेगी इसके सार में। तो अब बताओ कैसा दिन गुजरा तुम्हारा मेरे बगैर? इसकी ठोड़ी पर मौजूद तिल पर लब रखते इसकी सांसें कैद कर गया। रोमांटिक डे। इसके जवाब पर सही ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। कैसे? मैं तो साथ नहीं था। बोरिंग डे कहो जल्दी से, वरना खाओगी। आलम के कहने पर हूर ने गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया। मुझे मालूम है आप बोरिंग को बुरा और रोमांटिक को अच्छा कहते हैं, इसलिए बोरिंग कह रहे हैं, ना कि आपके बगैर मेरा दिन बोरिंग गुजरा। पर नहीं जी, मेरा दिन बहुत रोमांटिक गुजरा। वो छोटी सी नाक सुकेड़ कर बोली। से लब भींचे। मुझे क्यों लग रहा है मेरी सिखाई गई इंग्लिश मुझे पर भारी पड़ रही है? वो दांत पीस कर बोला। चेहरे पर गुस्से के आसार थे। भला इसके बगैर कैसे इसका दिन रोमांटिक गुजरा? ऐसे नहीं कहते, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके बताने से पहले ही मैं इनकी मायनी आपको सुना देती हूँ। वो इसके बटन से खेलती हुई बोली तो सही ने दांत पीसे। पहले मायनी नहीं सुनाती, खून जलाती हो मेरा। वो गुस्से से बोला तो उन्होंने आंखें घुमाई। आपको सिर्फ मौका चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का, कभी अच्छे से बात नहीं करते। वो बुरा मानकर कहती इससे दूर हुई। सही ने इसकी सुर्ख रंगत देखकर अपने आप को कंट्रोल किया। तो तुम भी जो मैं कहता हूँ इस पर अमल किया करो, फिर क्यों करती हो? इसका हाथ पकड़कर बोला तो उन्होंने मुंह बनाया। हाँ, अब गुस्सा करके प्यार करे, इसके अलावा आपको आता ही क्या है? अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती वो बोली। बहुत कुछ, अगर तुम्हें इजाजत दो तो। खींचकर इसके साथ पीछे बांधते सरगोशी में बोला और घबरा गई। और तुम्हें समझा दूंगा रोमांटिक डे एंड नाइट किसे कहते हैं। इसके कानों पर लब रखते वो बोला और इसके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हमें नहीं समझना, आप छोड़ें, भूख लगी है, आप जैसे हमें खा रहे हैं। वो सुर्ख चेहरे से इसके लम्स पर काम थी बोली। सैर इसके सुर्ख नकूश को देखकर हंस पड़ा। इतनी जल्दी भी तो वक्त आने दो, जब तुम करार करोगी तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। इसकी छोटी सी नाक को दांतों से काटते हुए बोला तो हुर सिसक उठी। आपने मुझे डरा दिया है। वो गुस्से से नाक से हिलाती बोली तो इसने मोहब्बत से इसे घबराए शर्माई हालत को देखते, जो बहुत छुपाने की कोशिश में थी कि अपने जज्बात नहीं छुपा पा रही थी इससे। चलो तुम्हारे खाने का इंतजाम करते हैं। वो इसे बाहों में उठाकर बोला तो हुर शर्म से पानी पानी हो गई। सईद क्या कर रहे हैं? अरे मीसली बाहर है। वह उतरने की जबरदस्ती कोशिश करती चीखी। कोई नहीं घर में है डार्लिंग, सिर्फ तुम और मैं हूँ और हमारा किचन। वो मुस्कुराता शरारत से इसकी फैली आंखों में देखता बोला तो हुर ने चीख मारी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे आज कुछ नहीं खाना। आलम प्लीज। वो इसके चौड़े सीने पर हाथ मारती बोली पर वो अनसुनी करता सीढ़ियां उतरने लगा। खबरदार, जो तुमने खाना खाने से इनकार किया। वो उसे वार्न करता बोला और हुरुल ऐन का मुंह बन गया। इसकी पूरी नजर थी अपनी ऐन पर कि वो क्या करती है, कैसी हालत है। वो इन 2 सालों में बहुत से छोटे मोटे गैंग्स का सफाया कर चुका था और बेस्ट कराची में है, ये भी हर जगह शोर मचा गया था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी वो इसके मुतालिक सोचे कि वो कौन है। इल्वी हाउस में मौजूद इसकी भेजी गई मुलाजमा इसे हर बात की इंफॉर्मेशन देती थी हुरुल ऐन के बारे में। आलिफ को तो कोई काफी नागवारी गुजरी आलम को कि यूँ अपने घर में ये जासूसी के लिए मुलाजमा भेजने पर वो खामोश हो गया, क्योंकि मुंह खुलता तो खुद ही फंसता, क्योंकि वो अपनी रुकावट पर सामने वाले को नहीं देखता था कि वो क्या है, कौन है। आलिफ को डर तो नहीं लगता था, पर इसका पागलपन देखकर खामोश रह गया। वो किस तरह अपनी शहजादी के पीछे पीछे पागल हो रहा था। और फिर जब इसने अपने माँ बाप का रवैया देखा
تو خود ہی خاموش پڑ گیا کیونکہ اس کا بھائی اس کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا۔ محبت تو سبھی کرتے تھے پر اپنی محبت کے لیے سب سے لڑ جانے والا کم ہی ہوتے ہیں، جس کی مثال اس کا چچا دے کر گیا تھا۔ آخری دم تک بھی اپنی بیوی کے ساتھ سانسیں نہیں چھوڑ دی تھی۔ وہ جب ہنگامے پر وہاں پہنچے تو نور کی اطلاع دینے پر تو جب دونوں کو دیکھا تو ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنی منزل کے لیے ساتھ رخصت ہوئے اور اتنے حسین لگ رہے تھے۔ خون میں لت پت ہو کر دونوں کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور داد اپنے بھائی کی خاموشی دیکھ کر سمجھ گیا کہ حورالعین کسی ایسے ہم سفر کے لیے تھی جو اس کے سامنے زبان کھولے تو اس کا منہ بند کروانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اپنے بھائی سے صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ کم از کم اپنی ماں سے تو بات کر سکتا تھا کہ وہ انہیں کوسے نہ، انہیں منحوس برا بھلا نہ کہے۔ وہ خاموش سر جھکائے سنتا اور ناراض ہو کر چلا جاتا۔ اس سب سے عالف کا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے طے کیا وہ عالم کے راستے میں نہیں آئے گا، اور پھر جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی تو نورالعین کی زہریلی باتیں، وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، پاگل نہ بن جائے۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی وارن کیا تھا، وہ بہت حساس ہو گئی ہے، اس کے بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ پر سب نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ اور پھر وہ بھی دن آ گیا جب وہ روتی ہوئی باہر نکلی تو عالم کو عالف نے کال کی اور وہ سنتے ہی غصے سے بھاگا چلا آیا، اور جب اپنی شہزادی کو ہچکیوں سے روتے دیکھا اس کا دل کیا الوی ہاؤس کو آگ لگا دے اور خاص کر کے اس کی بہن کو مار دے، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے جس نے اس کی عین کو یوں رلایا تھا۔ وہ جانے ہی والا تھا اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے، پر اس کی عین نے اسے روک لیا ایک معصوم سی ڈیل کر کے۔ اسے بہت پیاری لگی، اتنی کہ اس کا دل کیا خود میں بھی اس لیے اسے اپنی سمی سے کہے واقعی تم نے اپنے شہزادے کے لیے شہزادی چنی ہے، معصوم سی۔ اور پھر وہ اسے لے کر نکاح کر کے گیا، پر اس کی مستقبل کی شکایت کو دور کرنے کے لیے وہ اسے تایا کو بھی لایا جو انتہائی لالچ انسان تھا، جس نے دولت میں حصے میں کے خوف سے کبھی اپنے بھائی کو باپ سے نہ ملنے دیا اور نہ ہی گھر میں پیر رکھنے دیا۔ اسے لوگوں کو اتنی زہریلی موت دینا چاہتا تھا کہ وہ جب اپنی موت کا سوچتے کانپ اٹھتے، پر عالف کے باپ کو دیکھ کر ضبط کر گیا۔ اسے اس لڑکی پر بھی غصہ آیا جو زہریلی ناگن ہو کر اچانک سگی بہن بن بیٹھی تھی نکاح والے دن، اور وہاں وہ بے حس بیسٹ بن کر آیا تھا، آنسو سے پگھلنے والا نہ آنسوؤں کو سمجھنے والا۔ تبھی ہی تو وہ اس کے نام ہوئی تھی، ورنہ کیسے ہوتی؟ وہ خود ڈر رہی تھی اس کے نام سے، اور وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے لے کر آیا اور اپنی زندگی میں بیسٹ کی زندگی پور نے قدم رکھا اور شہزادے کو اپنی شہزادی مل گئی۔ اسے تو اس کی زندگی مکمل لگنے لگی۔ وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور اس نے اپنی عین کی باتیں کی، پھر اپنی سمی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں تمہاری شہزادی لے آیا ہوں، اب تو آ جاؤ۔ پر مسلسل خاموشی پر وہ مایوس ہو کر لوٹ آیا اپنی حور کے پاس، بیسٹ کی بیوٹی کے پاس، عالم کی عین کے پاس، شہزادی کی شہزادی کے پاس۔ ایک تو آپ کی موبائل کو بھی ابھی ہی چیخنا ہوتا ہے، ساری نیند کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر سائڈ ٹیبل پر رکھی موبائل کی آواز پر وہ غصے سے بولی، سر تک کمفرٹ ڈال دیا۔ یہ غصے کا اظہار تھا جو اس کے نانا کرنے کے بعد بھی کھانا پکوا کر اور زبردستی کھلوایا۔ عالم نے تولیے سے کندھے اور سینے پہنچے، اسے ہینگ کیا، ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر موبائل اٹھایا، الف کا نمبر دے کر ٹیرس کی طرف آ گیا۔ ہاں عالم، آپ نے کال کی تھی، میں کچھ بیزی تھا، موبائل سائلنٹ پر تھا، معلوم نہیں ہوا کوئی کام ہے؟ الف ابھی آفس ورک سے فارغ ہی ہوا تھا، ابھی موبائل پر عالم کی کال دیکھ کر جلدی سے بیک کال کی۔ کچھ خاص نہیں، کل اپنی بیوی کو لے کر آنا تاکہ وہ عین کو اپنے منہ سے نکاح کا سنائے۔ آسمان پر دیکھتے ہوئے وہ بولا تو الف نے ٹھیک ہے کہا، اور مزید چند باتوں کے بعد عالم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کی نظر لان کے بینچ پر بیٹھے آری پر تھی جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ عالم کے جبڑے کی رگیں تن گئی، وہ کب سے سگریٹ پینے لگا، اور ایسی کیا اس طرح بھی تھی کہ یوں اندھیرے میں بیٹھا تھا؟ اس کے دونوں کو باپ کی طرح پالا تھا، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہوئے وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے، پر اس کی ضدی بہن تھوڑی سی پاگل لگتی تھی اور وہ غصہ بھی کرتا تھا پر اپنی حد میں رہ کر، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی جن پر وہ کمال کا ضبط کا مظاہرہ کرتا تھا۔ عالم نے اپنے موبائل سے اسے کال کی اور نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ عارف نے سرخ آنکھیں سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے اپنی سوچوں میں کھویا تھا کہ اچانک جیب میں موبائل رنگ ہونے پر ہوش میں آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مداخلت پر بدمزہ ہوا اور موبائل نکال کر نمبر دیکھنے سے ہڑبڑا گیا۔ جلدی سے گھاس پر آدھا سگریٹ پھینک کر شوز سے مسا، گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے شرمندگی سے موبائل کا آنسر گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ عالم نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ٹیرس پر دیکھا اور شرمندہ ہو کر بولا، وجہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سگریٹ کون پیتا ہے طبیعت خرابی میں؟ اس نے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ عارف ہنس پڑا شرمندہ سے۔ ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کون سی بیماری لگی ہے مجھے بتاؤ، ہر بیماری کا علاج ہے میرے پاس۔ عالم نے غصے سے کہا، اس کے فلسفے پر۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا، وہ نظر چراتا مسکرایا۔ پی ہے،
ابرو چکا کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو عارف نے بے ساختہ نفی کی، نہیں، یہ تو بس زیادہ ضرورت پڑ گئی تو سگریٹ کو ہاتھ لگایا اسے یقین دلانے والے انداز میں کہ عالم نے گہرا سانس خارج کیا۔ جاؤ روم میں، صبح بات کریں گے۔ اس کے حکم پر وہ سر ہلاتا گیا، پر دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کو، کیونکہ وہ ابھی بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا اس ایک لمحے کو۔ خوب سارا شرمندہ ہونا چاہتا تھا خود پر، اپنی سوچ پر عالم کا حکم بھی سر آنکھوں پر تھا۔ تبھی سر ہلاتے ایک نظر وہاں پڑی ڈھیر ساری سگریٹوں پر ڈال کر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہیں وہ بھی واپس آ گیا۔ ناراض ہے کوئی مجھ سے؟ سائڈ پر لیٹ کر وہ بولا تو نے منہ بنایا، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں ناراض ہوں کہ نہیں۔ ہاں میں ہوں تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جواب دینے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اسے نہ معلوم ہو کہ کون ناراض ہے اس سے۔ تو میں منانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ مسکرا کر کہتے اس کے اوپر سے کمفرٹ کھینچ چکا تھا اور ہورولین اس کے اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ ناراض کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ غصے سے بولی۔ سعید کی مسکراہٹ رکی۔ ہیپی، میں ہیپی ہوں آپ سے، اب مجھ سے بات نہ کریں بس، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ پھر اتنی دور کیوں ہو؟ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، ہور نے اپنا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ مجھ سے بات نہ کرے عالم، اپنے گرد اس کے ہاتھ کو جھٹکتی وہ گھبرائی سی بولی۔ تو پھر کس سے کروں بات؟ بتاؤ، اس کا رخ اپنی طرف کرتے آنکھیں میچی ہوئی دیکھتے وہ کچھ سختی سے پوچھنے لگا۔ ہورولین اپنے چہرے پر اس کے گرم جھلسا دینے والی سانسیں محسوس کرتے کپ کپانے لگی۔ کسی سے بھی؟ وہ ذرا سی اپنی آنکھیں کھول کر بولی، پر اپنی آنکھوں میں اس کی تیز گرم سانسوں کی تاب نہ لاتے میچ گئی۔ عالم اس کی آنکھیں لرزتے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی انگلی سے اس کے لبوں کو چھوا اور وہ لرز اٹھی۔ تنگ نہ کرے، مجھے سونا ہے، وہ ذرا سی ہمت کرتی بیچارگی سے بولی کہ اس کی گھنی بھوری مونچھوں تلے انابی لب مسکرا اٹھے۔ اور میں نہ سونے دوں تو؟ اس کے کان کی لوکوں پر انگلی پھیرتے بولا۔ نظریں اس کی لرزتی پلکوں پر ٹکی تھی، اور کے چہرے پر سارے بدن کا خون سے مٹایا تھا۔ میں رو دوں گی عالم۔ اس کا خشک حلق سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، وہ جیسے اس کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا، اور ہورولین کی ٹانگیں سن پڑ گئیں۔ عالم کیوں کہتی ہو؟ وہ عالم لفظ سن کر اس کا چہرہ اونچا کرتے پوچھنے لگا۔ وہ اچھا لگتا ہے صحیح، مجھے نہیں پسند۔ وہ اپنے سینے میں دبے بھاری سانس کو فضا کے سپرد کرتی بولی۔ تو عالم نے مسکراتے اس کے اب پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنی پکڑ اس کی نازک کمر پر مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو فوکس میں لے کر ان پر جھکایا، پوری طرح اسے اپنی قید میں لے کر۔ تم ناراض رہو، غصہ، پیار، کچھ بھی کرو، اور اپنے ان جذبات کو مجھ تک محدود رکھو، جیسے میں نے سب تمہارے لیے رکھے ہیں۔ وہ جلد ہی میں تم سے سارے جذبات وصول کروں گا، اپنے جذبات کو قطرہ قطرہ تمہاری سانسوں میں انڈیل دوں گا، تم پر اپنی محبت کی مہر لگا کر۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، اور ہور گہرے گہرے سانس بھرتی سن رہی تھی خاموشی سے۔ عالم نے اس کی منی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی شارک پر اپنے لب رکھے تو وہ مونچھوں کی چبن محسوس کرتی سمٹ گئی اس کے سینے میں، ڈر گئی، بالوں میں اپنی مضبوطی انگلیاں پھنسائے وہ بولا۔ تو ہورولین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے ڈرا دیا، بھرائی آواز میں کہتی اس کی گردن پہ اپنا منہ چھپا گئی۔ ابھی کہاں ڈرایا ہے ڈارلنگ؟ اس کے گرد حصار باندھ کر وہ مسکرایا۔ آپ بہت برے ہیں عالم۔ اس کے بولنے پر سعید نے اپنی گردن پر اس کے لب محسوس کیے اور مسکرایا آنکھیں موند کر۔ بہت برا ہوں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کے کہنے پر ہور نے تائید میں سر ہلایا اور اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ناراض ہو ابھی بھی؟ وہ کروٹ بدل کر دوسری طرف ہوا تو ہورولین اس کی قید میں خوف زدہ ہو گئی، اور وہ جانتی تھی اگر نہ کہا تو پھر اپنے گلے میں ہی پڑے گا انگار۔ نہیں، میں ہیپی نہیں ہوں، وہ جلدی سے نفی کرتی بولی کہ سعید نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا، اور یہ غلط بات ہے۔ وہ شرارت سے کہتا اس کے چہرے پر بوسہ دینے لگا کہ ہورولین حواس باختہ ہو گئی۔ اب اس کے مزاحمت پر رکتے وہ پوچھنے لگا، ایک تو خود پتہ نہیں کس پھپڑ کے کٹنے سے انگلش بولتے ہیں عارف سے، اور مجھے پتا ہے کیسی مری ہوئی انگلش پڑھا رہے ہیں جس کی نہ پوچھ ہے نہ منہ۔ وہ غصے سے کہتی اس کے منہ پر مکہ مارنے لگی۔ عالم نے بھرپور کہکا مارا۔ میری جان، وہ لوکل انگلش تھی اور ہماری والی اسپیشل ہے۔ ہنستے ہوئے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے وہ بتانے لگا۔ ہور نے حیرت سے سنا ہے، یہ کون سی انگلش ہے؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ یہ بڑی والی انگلش جس کی پہنچ کے لیے ایک میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عالم کو اپنا عجیب لگ رہا تھا
کہ کیا اس نے سوچا تھا اس کی زندگی ایسی ہوگی، اس قدر حسین؟ ہرگز نہیں، وہ تو سوچتا تھا اس کی زندگی صرف مرتے مارتے گزر جائے گی، پر اس کی شہزادی نے آ کر ساری سوچیں غلط ثابت کر دی تھی۔ پہلی بار کسی نے اسے غلط ثابت کیا تھا، وہ بھی اس کی ذاتی زندگی پر۔ کیا اس بڑی والی انگلش کے لیے میرے پاس میری سرٹیفکیٹ ہے؟ انہیں ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یس مائی ڈارلنگ، تبھی تو ہماری انگلش جاری ہے، اور دیکھنا اس کے اختتام پر بہت سارے پھول کھلنے والے ہیں، زمائنی لہجے میں شرارت سے بولا تو حور کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اچھا پودے نہیں سیدھے پھول؟ اور وہ آپ جو کہتے ہیں عارب سے واٹ شاٹ ناٹ، اس سے کھلتے ہیں پھول؟ سعید نے لب دباتے کہہ کہا جو اس سیریس حالت میں ابھرنے والا تھا۔ او نہیں ڈارلنگ، اس پر جو پھول کھلتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اچھا تو پھر؟ بس ڈارلنگ، تمہارا دماغ بہت تیز ہے، اسے ہماری تک ہی محدود رکھو ورنہ بہت سے پودے کھل اٹھیں گے۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کے سوال کو گلے میں دبا گیا۔ حور منہ بنا کر رہ گئی۔ آپ جلتے ہیں، میں کچھ سیکھ نہ جاؤں۔ وہ ناک سو گیٹ کر کمرہ بدل گئی تو عالم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہنسا اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر خود میں بھینچ لیا۔ حور نے غصے سے اس کے سینے پر کوہنی ماری، پر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ مجبوراً آنکھیں موند گیا۔ وہ آستین نے فولڈ کرتا کھانے کی ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکلا۔ آسیہ بیگم کو اس نے خود روم میں آرام کرنے کے لیے کہا تھا اور جب وہ لوٹے گا تو کھانا خود گرم کر لے گا۔ آسیہ بیگم نے اس کے کہنے کے بعد بھی روز بیٹھی رہتی، پر داد نے اپنی قسم دے کر اسے روک دیا تھا انتظار سے کہ میں پتہ نہیں کتنا لیٹ آؤں گا۔ کیا تب تک ایسے ہی انتظار میں بیٹھی رہیں گی؟ اگر میں آؤں ہی نہ تو؟ اور پھر نچار آسیہ بیگم نے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا، پر ملازمہ کو سخت ہدایت دی تھی کہ اس کا بیٹا ہے تو اسے کھانا گرم کر کے دے کر ٹیبل پر لگا دے اور تب تک وہیں رہے جب تک وہ چلا نہ جائے۔ پر داد نے ملازمہ کو بھی بھیج دیا اور پھر خود کھانا گرم کر کے آتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے۔ وہ مجبوری کے لیے لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ انسان نہیں تھی۔ وہ تھکتی نہیں یا انہیں نیند نہیں لگتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ٹرے دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر دروازہ بند کیا۔ نورالعین اپنی سرخ آنکھیں اٹھائے داد کے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھتے دیکھ اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ سرخ سوجی آنکھوں میں چنگاریاں نکالنے لگی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ نکلو ابھی اسی وقت۔ دوپٹہ گلے میں ڈالتے وہ بیڈ سے اتری اور داد مسکرا کر اس کی بھاری آواز پر مڑا۔ میں نے سنا ہے تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ وہ خود کو روم میں بند رکھا ہوا ہے تو سوچا کیوں نہ آج ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھائیں۔ میں نے بھی دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، میٹنگز کی وجہ سے۔ وہ اس کے سرخ چہرے پر بکھرے بال سوجی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولا۔ داد ہماری بکواس سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پلیز جاؤ، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ کر کر زور دیتی اور پیچھے دھکیلنے لگی، پر وہ کوشش مسلسل ناکام تھی۔ کیوں غصے ہے میری بونی؟ اپنے داد کو بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید لیتے وہ بولا تو نور کے آنسو پھسل کر چہرے پر گرے۔ شادی کی تاریخ رکھ دی ہے نا؟ حورالعین کو بلایا نہ ہی بی کو، صرف برہان آیا اور تایا ابو اور تائی امی نے۔ وہ بھاری آواز میں روتی ہوئی بولی۔ داد نے افسوس سے اس کی بکھری حالت دیکھی۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ سمجھانا ہے۔ وہ اس کی سخت مزاحمت پر نظر انداز کرتا اسے لے کر صوفے پر بٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے داد کمینے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے غصے سے بولی، پر داد نے اس کی کوشش ناکام کرتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ نور خاموش، سرد آواز میں غصے سے جھڑکا۔ روتی ہوئی نور یکدم اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ غصہ کر رہے ہو کمینے نکمے، ایک بزدل انسان۔ وہ اس پر جنگلی بلی کی طرح جھپٹی اور داد اس کے خوفزدہ چہرے کے تاثرات دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں کر رہا میری بونی، غصہ صرف بات سنو۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ منت کرنے لگا تو نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اصل میں تو وہ اسے اس طرح چپ کروانے سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور اسے ابھی وہ گنڈا نہیں بھول پا رہا تھا جس نے اس کے سامنے آدمی کو مارا تھا۔ مجھے نہیں سننا، دفع ہو جاؤ تم۔ کوئی نہیں ہمارا یتیم ہے نا، اسی لیے ہر کوئی حاوی ہو رہا ہے۔ وہ سسکنے لگی۔ داد جیسے تڑپ اٹھا۔ نورالعین یار بس کرو، کون حاوی ہو رہا ہے؟ حورالعین کو اس لیے بلانا اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ بمشکل اپنی زندگی گزارنے لگی ہے۔ ہم اسے یہاں پورے خاندان کے بیچ بلا کر پھر سے اسے لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنائے، اس کی کیا حالت ہوگی سوچو۔ وہ پھر زخم ہو جائے گی، پھر سے دوڑے پڑنے لگیں گے، کیا ٹھیک رہے گا؟ اور یہ حور کو بتانے کی تو کل چلنا، ہم دونوں چلیں گے اس کے پاس، اور بی تو آنے والی ہے پرسوں ہی۔ نور خاموشی سے سننے لگی۔ ہاں یہ تو تھا، اگر وہ آتی تو لوگ اسے پھر سے باتوں میں خسر پسر کا نشانہ بناتے اور بہانے سے اس کے ماضی کو خریدنے کی کوشش کرتے۔ تو کیا اس کی اپنی بہن کی شادی میں لوگ اس کی غیر موجودگی کا نہیں پوچھیں گے؟ نور نے غصے سے مسخرے سے پوچھا۔ پوچھیں گے، پر یہ اچھا نہیں کہ اسے باتوں کا نشانہ بننے سے اچھا ہم کوئی بہانہ بنا لیں۔ اس کے طنز کو سمجھتے نرمی سے کہا تو نور خاموش ہو گئی۔ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ میرا تو برا حال ہے بھائی،
ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। शादी के बाद ऐसी कोई खाने वाली नाराजगी मत दिखाना, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। दाऊद ने खाना टेबल पर लगाते शरारत से बोला तो नूर ने मुंह बनाते उठी। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे नाराजगी वराजगी के इजहार करने का, वो नागवारियत से कहती जाने लगी तो दाऊद ने इसकी पुश्त को देखा। इतनी बेहिस क्यों हो? वो भी उठाया। नूर मुड़कर इसकी आंखों में देखने लगी। तुम लोगों से सीखा है अपने मतलब के लिए दुनिया लूट लो और किसी बेसहारा के अकेले होने पर हर किसी से एहसास दिलाना। वो तंजिया लहजे में चटक कर बोली, पर तुमने तो अभी मुझे लौटा नहीं है, फिर क्या सीखा है? बेहिसी। अभी तो देख लो बेहिस कौन है, तुम या मैं? और दूसरी बात, कहते हुए एकदम खींचकर इसे अपने साथ लगाया तो नूर हड़बड़ा गई। बेसहारा नहीं हो, मैं अभी जिंदा हूँ, मर जाऊंगा तब भी सहारा रहोगी, क्योंकि मेरे मरने से पहले बहुत सी निशानियां देकर जाऊंगा तुम्हें। नूर इसके मरने वाली बात सुनते अंदर तक कांप उठी थी। हमेशा बकवासी करते रहना, दूर रहो मुझसे, अब निकलो यहाँ से। इसके पीछे धक्का देती वो इससे अलग हुई। तुम खाना नहीं खा रही? ठंडा हो रहा है बोनी। दाद ने पुश्त को देखकर पूछा। नहीं खा रही हूँ, दाद जाओ। वो इसे मुसलसल वहीं देखकर उकता कर गई। दाद ने गहरा सांस भरा और अपनी टाई निकाल ली गले से। अचानक ही इसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे बांधे तो नूर खौफजदा हो गई। क्या कर रहे हो? वो शदीद गुस्से से आसिया बेगम और कमाल साहब का ख्याल करती धीमे लहजे में घुर्राई कि दाद पर रत्ती बराबर असर न हुआ। और अचानक इसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे बांधे कि नूर खौफजदा हो गई। क्या कर रहे हो? वो शदीद गुस्से से आसिया बेगम और कमाल साहब का ख्याल करती धीमे लहजे में घुर्राई, जिसका दाद पर रत्ती बराबर असर न हुआ। और इसके हाथ बांधकर अब इसके रुख अपनी तरफ कर दी, इसकी फैली आंखों में देखता रहा। तुम बोनी हो तो मैं तुम्हारा बोना हूं, ऐसे ही तुम्हें भूखा छोड़ू? कहते हुए इसकी सख्त मज़ाहमत को नजरअंदाज करते सोफे पर बिठाया और निवाला बनाकर इसके मुंह की तरफ किया तो नूर ने सख्ती से लब भींचे और इसे चैलेंज करते देखने लगी। ओ ओवर स्मार्ट माय बोनी। दाद ने आईब्रो उचकाया और वह तंजिया हंसा। चलो मत खाओ, मुझे भी अब भूख नहीं लग रही, तो क्या ख्याल है? निवाला प्लेट में रखते इसने इसके बिखरे बालों को कैचर से आजाद करते हुए कहा तो इसके हाथ पर रेशम की तरह बिखर गए। दाद ने इसकी खौफजदा पहली आंखों को देखते इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो दाद, मैं खा रही हूँ खाना। आंखें झपकते हुए वो हरासा होकर बोली तो दाद ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। एक तो तुम सारा लंबा नहीं कर सकती, चैलेंज मुंह बनाकर कहते इसने वापस निवाला उठाया तो नूर ने पहले से ही बड़ा सा मुंह खोल लिया। छोटा मुंह खोलो, मुझे हड़पने का इरादा है। निवाला मुंह में रखते वो शरारत से गोया हुआ तो नूर ने अपने पाँव इसके पाँव पर मारी। कोई फायदा नहीं मेरी बोनी। इसके गाल पर उंगली फेरते वो गर्दन अकड़ा गया तो नूर बेहिसी से आंसू निकलकर गाल पे फिसला। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसू को कोई असर नहीं होने वाला। ज्यादा समंदर मत बहाओ, क्योंकि तुम्हारी नाक नाजुक मिजाज देखकर मुझे लगता है तुम्हें इनकी गोल्डन नाइट में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वो बेबाक होकर कहा तो नूर का चेहरा गुस्से शर्म से सुर्ख पड़ गया और वो बहुत सी गालियां इसे देना चाहती थी जो भी इजाद भी नहीं हुई थी, पर दाद इसके इरादे समझकर इसके मुंह में निवाले पर निवाला डालते इसके इरादों को नाकाम कर गया। बहुत ही कोई कमीने इंसान हो दुनिया के। जब इसे मौका मिला तो बोलने लगी, पर इसका जुमला भी मुकम्मल ना हुआ कि पहले ही दाद ने पानी का गिलास मुंह से लगाया दिया और आधा बचा गिलास अपने लबों से लगा लिया। मजीद इसे शर्म से पानी करते। बुज़दिल इंसान, तुम जानबूझकर मेरा जूठा खाते हो ना? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, आज सिर्फ हाथ खोलो। वो गुर्रा कर बोली तो दाद ने नाक से मक्खी उड़ाई। पीना तुम्हें ही तो है मेरा खून, पर सब्र, शादी हो जाए वरना लोग क्या कहेंगे हमें। दाद ने शर्म दिलानी चाहिए और बर्तन ट्रे में रखने लगा। नूर दांत पीसते मुसलसल पीछे हाथ खोलने की कोशिश में थी। जब दाद उठ खड़ा हुआ और इसे देखा, नूर इसकी नजरों से घबराती पाँव ऊपर कर गई। एक तो तुम डरती बहुत हो मुझसे। इसे झुककर उठाते हुए वो मुंह बनाकर बोला तो इसकी फैली आंखें और कांपते जिस्म को नजरअंदाज करता बेड पर डाला। जिंदगी में पहली बार लग रहा था पेट भरकर खाया है। जिस पर झुककर वो बोला तो नूर इसके दाएं बाएं हाथ देकर खौफ से इसकी मुस्कुराती गहरी काली आंखों में देखने लगी। अब जाओ तुम, मैंने खा तो लिया है। वो अपनी बढ़ती धड़कनों से घबराती हुई बोली। आखिरी निवाला तो खाने दो। वो कहते हुए आहिस्ता से इसके लबों को नरमी से छूता और इसकी लरजती गिरती पलकों को देखते हाथ से खोलने लगा। अब बस जल्दी से आ जाओ, मैं जी भरकर तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ अपनी बाहों में बगैर किसी रोक टोक के। वो सरगोशी करता इसे वहीं शर्मो हया में छोड़कर इसकी गालियां सुनने से पहले ही बर्तन उठाकर निकला। आज कुछ नहीं कहा, कहीं लड़की मर तो नहीं मिट्टी मुझ पर। बाहर आकर सोचते इसने फिर से मुंह दरवाजे में देते हुए इसे देखा जो हवा में उड़ता जहाज आ रहा था। घबरा कर दरवाजा बंद किया।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना ये लड़की मेरी इज्जत तो खोड़ी की भी नहीं छोड़ेगी। इसने दरवाजे पर जूती का नक्श देखकर बेसाख्ता कहा और गालियां सुनता मासूम सूरत बनाकर जाने लगा। क्या किया है यार, इतनी सी बात पर कोई भड़कता है पागल, पूरी की पूरी। बर्तन किचन में रखते वो मासूमियत की हद पार कर गया और सोने के लिए अपने रूम में चला गया। थकन से अंग अंग दर्द कर रहा था। 3 दिनों की मुसलसल बेआरामी और काम से कंधे दर्द करने लगे थे। वैसे तो ये नाजुक मिजाजी ना होती अगर घर में मनकुहा ना बैठी होती, और इसका जिस्म तो पहले ही एक अदाकारा था। बोनी देखी नहीं कि खुद ब खुद इसकी तरफ भागने लगता था। सर सीधा रखो फैरी, बुरहान परेशान सा इसके बालों में उल्टे सीधे बल डालते इसके सर मोड़ने पर बोला। और कितना सीधा रखो, निकाल कर आपके हाथ में दे दूं? वो जब अपनी चुटिया बना ली तो मुझे दे दीजिएगा। फैरी बार बार इसकी चुटिया करने पर और फिर बाल खोलकर ब्रश करते चिढ़ गई थी, तभी गुस्से से बोली, नहीं ऐसे नहीं होती यार। बुरहान फिर से बाल उलझी चुटियों को बल खोल से आज़ाद करवाता ब्रश करने लगा। आप दोस्त ऐसा करें, सारे बाल सर से उठा ले और फिर अच्छी सी चुटिया बनाकर मेरे सर पर चिपका दे। सर ऊंचा करती बुरहान की बेचारगी वाली सूरत को देखने लगी। बुरहान ने इसकी बात पर कहका लगाया। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं, कल पता नहीं कैसे हो गई थी इतनी अच्छी चुटिया, मुझे खुद पसंद आ रही थी, वैसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हंस कर कहता है इसके सर को फिर से दाएं बाएं ठीक साइड पर करने की कोशिश करने लगा। वो अभी कुछ देर पहले शेव बना रहा था और दरवाजा नॉक करते मुस्कान अंदर आई। जिद करने लगी, पहले इसकी चुटिया बनाए फिर जाकर शेव अपनी बनाए। और बुरहान इसके लिए इसकी फरमाइश आंखों पर होती, तभी शेविंग रेजर रखकर इसके पास आ गया बगैर मुंह धोए। इसके मुंह पर लगी शेव क्रीम से मुस्कान ने उंगली लगाकर इसके नाक पर लगाई। बुरहान आंखें दिखाता इसकी चुटिया बनाने की कोशिश करने लगा। कल वाली चुटिया थी, एक कान पर रखी थी तो दूसरी कंधे पर। मैं भी पूछ रही थी कि मामा को चुटिया बनाना नहीं आती क्या, और सब चूजे मुझ पर हंस रहे थे। वो मुंह बनाकर बोली तो बुरहान ने मुझसे गुस्से से किया, तुम चूजों की हिम्मत कैसे हुई एसीपी की फेरी पर हंसने की? मैं कल ही आकर खबर लूंगा सबकी। वो कहते चुटिया बनाने लगा पहले की तरह, खबर लेना छोड़े और अपनी अम्मा से कुछ सीख कर आए। अगले घर जाकर क्या कहेंगे अपने बच्चों से? इसकी नाक सुखेड़कर दादी की तरह बात करने से बुरहान का छत पार का क्या गूंजा। पर बेटा अगले घर तो लड़कियां जाती हैं, मैं तो अगले घर से लेकर आऊंगा अपनी फेरी के लिए मम्मा। वो मुस्कुराते कहने लगा, सच्ची मेरे लिए मम्मा? वो खुशी से चहकती मुड़ी। मुच्ची इसके मोहब्बत से गाल पर चुटकी काटी मुस्कान खिलखिला उठी। वाह दोस्त, इस मुजरिम वाली को मम्मा बनाए ना, मेरी कितनी प्यारी है, आप इन्हें माफ कर दें ना। मेरी मम्मा बनाकर चुटिया बन गई तो वो इसके गले में बाजू डालकर लाट से बोली। बुरहान ने अपनी फेरी की जुबान से लफ्जों पर हैरान था। आप चलो डाइनिंग टेबल पर, दोस्त तैयार होकर आता है, फिर स्कूल चलेंगे। शाबाश। बुरहान इसकी बात को नजरअंदाज कर गया और इस बेशरम बेबाक लड़की को याद करते इसका खून खोल गया। ओके। बुरहान की बात बदलने पर मुंह बनाती चलेगी। एक नज़र अपनी बनाई गई छोटी बड़ी चुटियों पर डालकर मुस्कुराहट दबाता शेव बनाने चला गया। ये इतना बड़ा बैग किसका है दोस्त? गाड़ी में बैग रखते बुरहान ने मुस्कान से बोली, बेटा किसी को देना है, किसी अपने को वापस लाना है। इसके लिए डोर खोलते मोहब्बत से बोला तो वो सर हिलाकर अंदर बैठ गई और फिर इसकी छोटी छोटी बेचकाना बातों का जवाब देते इसने स्कूल ड्रॉप किया और तब तक खड़ा रहा जब तक वो अंदर हाथ हिलाती नहीं चली गई। वो अपनी फेरी के मामले में बहुत पॉजेसिव था। सईद आलम के बंगले के सामने अपनी गाड़ी रोकते हुए निकला और पैसों का बैग उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ। आरिफ ने हैरत से एसीपी बुरहान को बैग के साथ अंदर जाके दाखिल होते देखा। लाउंज में सईद आलम कहाँ है? बैग नीचे रखते बुरहान ने सामने सोफे पर बैठी मुस्कान से पूछा, जो आंखें इस पर टिकाए बैठी थी। अपनी बीवी के साथ रूम में होता है इस वक्त, लापरवाही से कहते वो अपने खूबरू एसीपी को देखने लगी। पर इस बात ने बुरहान के रगों को मैं जैसे शोले भड़का दिए। बुलाओ इसे और कहो ले आया हूँ तुम्हारे 3 करोड़, अब हुरूलैन को आजाद करो। वो गुस्से से दड़ा। एसीपी अपनी आवाज नीचे रखो, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं आलम का घर है। आरिफ ने गुस्से से कहा तो बुरहान तमस्खरे से हंसा। सो व्हाट, आलम का घर नहीं हो गया, किसी बादशाह की सल्तनत हो गई। वो कहकर लगा उठा। अब की बार मुस्कान को भी गुस्सा आया। किसी सल्तनत से कम नहीं एसीपी, यहाँ बड़े बड़े इसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। वो मुंह में बबल डालकर बुरहान को आग लगा गई। अब तक तो मैंने सिर्फ इस औरतों को मजबूर करते देखा है कि इसकी सल्तनत औरतों पर चलती है। इसने तंज किया और आरिफ मुस्कान को सुलझा गया। इसकी सल्तनत वहां तक चलती है जहां तुम्हारे ख्वाब भी नहीं पहुंचेंगे। आरिफ की बात पर मुस्कान ने इसे मजीद सुलझाने के लिए कहका लगाया और बालों को जोड़ा बनाकर उठी। आलम! वो दोनों बहन भाई की नजरअंदाज करते दाड़ा और इसकी दाढ़ इतनी ऊंची थी। आलम के रूम तक पहुंची, अपने बाल बनाती हुई बेसाख्ता बुरहान की आवाज पर खुशी से मुड़ी। बुरहान!
اس کے لب پھڑپڑائے. کتنے دن ہو گئے تھے ان سب سے ملے ہوئے؟ یس برہان. پیچھے سے عالم نے اس کے اپنے سار میں لے کر کان میں کہا کہ واپس سانس روک گئی. وہ تو بھول گئی تھی وہ کس کے پاس ہے, کون اس کے رگ رگ میں بسا ہے, اس کی سرگوشی بھی سن لے سکتا ہے. وہ آپ کو بلا رہے ہیں. نظریں جھکا کر وہ بولتی اس کے دل میں اتر رہی تھی. عالم نے محبت سے آئینے میں اس کے خوبصورت پرپل کلر کے فراک میں قیامت کے سراپے کو دیکھا. وہ تمہاری آزادی کی رقم لے کر آیا ہے. بے وقوف, نہیں جانتا میں نے تمہاری روح کو قید کیا ہے. اس سے کہتے ہوئے حور العین کے کندھے پر اپنے لب رکھے کہ وہ جھجک کر شرم سے آنکھیں میچ گئی. میں ذرا سی بات کر لوں اس سے. وہ اپنے ہاتھ میں روڑتی بولی. کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ سہی نے اس کے گلے میں اپنے برہان کا گفٹ کیا ہوا نیکلس اتارا اور اسے ہاتھ میں دیا. وہ نہ سمجھی سے اپنے ہاتھ میں موجود نیکلس کو محسوس کرنے لگی جو برہان نے برتھڈے پر گفٹ کیا تھا. یہی کہ نوربی اور تایا ابو تائی امی دادا کیسے ہیں؟ وہ پرائی آواز میں بولی, ایک اندھا سا یقین کر کے اس کی طرف قدم اٹھانا چاہتی تھی, ایک موم سی خواہش پہ کہ اسے بھی ایک خوبصورت زندگی ملے گی. وہ ہوگی اس کا عالم ہوگا, چھوٹے چھوٹے 2 بیبی, وہ خوشحال زندگی گزاریں گے. دور دور تک نہ کنگ ہوگا نہ ہی اس کا ماضی. اب اللہ سے رو رو کر دعا مانگنا چاہتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں, اب مجھے عالم کے ساتھ حسین زندگی عطا کر دے اور وہ اس کے ماضی کی بابت میں کوئی سوال نہ اٹھائے, اس کی عزت آبرو پر. سوچتی آمین کہتی پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور بے آواز رونے لگی. آپ مجھے خود سے جدا تو نہیں کریں گے نا عالم؟ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں, اور سمی کا شہزادہ یقیناً آپ ہی ہیں. پلیز مجھے خود سے جدا مت کیجیے گا. میں نہیں جاننا چاہتی برے لوگوں میں صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں, آپ کی بن کر. اس کے گرد اپنی باہیں ڈال کر وہ روتی ہوئی بول رہی تھی. ڈر تو اسے تب لگا تھا جب اس نے منہ سے سنا کس کی آزادی کی رقم لایا تھا. اس کا معصوم دل سنتے ہی تڑپ اٹھا تھا. وہ تو اپنے عالم سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتی تھی, کبھی نہیں. رو کیوں رہی ہو میری جان؟ کون تمہیں جدا کر رہا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ عالم کی عین کو جدا کرنے کی. سہی نے اس کی کمر سے پکڑ کر محبت کے اظہار پر خوشی سے مدہوش ہوتے اپنے اسے اوپر اٹھایا. حور العین نے شرماتے اپنی بے ساختگی پر چہرہ چھپا دیا. میں چاہتا ہوں تم اس محبت کا اظہار آج رات کو کرو میرے کانوں میں, عالم نے مسکراتے کہا. تو حور العین کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی. چلو اب ذرا صالح صاحب سے نپٹ کر آئیں. اسے نیچے اتار کر اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے وہ بولا اور دوپٹہ اسے اڑا کر اپنے ساتھ لے کر روم سے نکلا. حور اس کے مضبوط بازوؤں کو تھام گئی کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھی. برہان نے اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا, پر تائی امی کی باتیں بھی اسے یاد تھی, وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی. اور اب تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شہزادہ بھیج دیا تھا, تو اب وہ کیوں چاہتی اس جہنم میں جس میں بار بار اس کے زخم ملتے اور اس کے زخم کو چھری سے کاٹا جاتا ان میں سے مزید خون بہانے کے لیے. کیا اس کی زندگی خوشیوں پر حق نہیں تھا اور وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ اس میں ہمت ہی نہیں تھی عالم سے دور جا کر 2 قدم چلنے کی. حور العین. سیر کے ساتھ سیڑھیاں اترتے حور العین کو دیکھ کر برہان نے تڑپ کر پکارا, جس پر اس نے اپنی نظریں اٹھائی جہاں خالی پن کے بجائے 1000 تتلیاں اڑ رہی تھی. عالم اپنی عین کو لے کر سیڑھیاں اترتا 3 پیس سوٹ میں اپنے چوڑے مضبوط بازوؤں کے ساتھ بیوٹی کو ساتھ لی اس کے سامنے رکا. خیریت اس پی اتنی صبح نہ پڑا, کوئی ثبوت مل گیا میرے خلاف؟ عالم نے اپنا بازو حور العین کے گرد ڈالتے ہوئے پوچھا, اور برہان ساکت سا حور کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی, محبت سے بغیر ڈرے سہمے. حور, میں تمہیں لینے آیا ہوں, چلو میرے ساتھ. اب یہ تمہیں کسی بہانے نہیں روک سکے گا, آؤ میرے پاس. عالم کی بات کو نظر انداز کرتے برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا, ایک امید کے تحت کہ کہیں دھمکا کر تو نہیں لایا. تم کیسے ہو برہان؟ حور لینے لفظ پر عالم پر مزید اپنی پکڑ سخت کر گئی جیسے وہ چھن جائے گا, اور اس کی ادا پر سعید عالم کے لبوں پر تبسم پھیلا جو برہان کو نظروں سے چھپا نہ رہ سکا. میں ٹھیک ہوں, آؤ چلیں. میں پیسے بھی لایا ہوں اس کو دینے جسے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا. عالم دلچسپی سے دیکھتے ایک ہاتھ حور العین کے گرد ڈالے, دوسرا پینٹ کی جیب میں پھنسائے کھڑا تھا. اس کی بری مونچھوں تلے انابی لب مسلسل مسکرا رہے تھے اور برہان کو آگ لگ رہی تھی. دل کر رہا تھا اس حیوان کے سینے پر اپنے ریوالور کی ساری گولیاں اتار دے. نہیں برہان, میں یہاں ٹھیک ہوں. آپ تایا ابو کو وہ ریسٹورنٹ کے پیپر دے دیں اور میری نور کا خیال رکھیے گا پلیز. وہ ذرا سی نظریں اٹھا کر بولی. برہان کو لگا ریسٹورنٹ کے پیپرز پر حور العین نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا ہو. تم پاگل ہو, اس حیوان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو کل ہی ایک آدمی کو مار کر آیا ہے؟ غصے سے پاگل ہوتے برہان نے دھاڑا اس کے بازو سے پکڑنا چاہا تو عالم نے غصے سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا. ہمت مت کرنا چھونے کی ایسی بھی, اب یہ تمہاری کزن نہیں میری عزت ہے. اس سے بلند آواز میں بات کرنے والے کا میں گلا نوچ لیتا ہوں. سہمی حور کو اپنے سینے سے لگائے وہ دھاڑا کے برہان نے دانت پیسے.
तुम भूल रहे हो दोगले इंसान, तुमने कहा था 3 करोड़ देकर इसे ले जाना, अब क्यों अपनी जुबान से फिर रहे हो? मर्द की जुबान एक होती है, बुरहान ने कुरा कर कहा, जिस पर आलम आंखों में गुस्से की आग लिए भड़का। आलम की जुबान एक है और बात भी, ले जाओ अगर ये चलना चाहे तो। इसने हुरुलैन के गिर्द अपना बाजू हटाया और दूसरा हाथ भी जेब में फंसा दिया। आरिफ गुस्से से बुरहान की तरफ लपका कि मुस्कान ने इसका बाजू पकड़ लिया। इस कश्ती को पार लगने दो आज, इसने सरगोशी में कहा तो वो लब भींच कर रह गया, वरना आलम से इस तरह बात करने वाले का वो हश्र करता जो इस कब्र में जाने तक याद रहता। चलो हूर, वो कुछ रोबर सख्ती से बोला। हूर से जो आलम के सीने से कांपती खड़ी थी, इसके कोट को मुट्ठियों में जगड़े से तन मदन में आग लगाकर, मुझे अपने शोहर के साथ रहना है बुरहान, तुम लोग ले लो रेस्टोरेंट के पेपर्स, मुझे नहीं आना प्लीज, हम तो दोस्त हैं ना। हूर रोती हुई नफी करती बोली, सुन लिया, अब निकलो। अपना बाजू वापिस से हुरुलैन के गिर डालते हुए इसके आंसू देकर बुरहान पर धाड़ा जो शशतर खड़ा था। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो हूर, जानती नहीं हो इस हैवान को कल ही खून करके आया है और पता नहीं दिन में कितने खून करता है, तुम इसे अपना शोहर कह रही हो? बुरहान की बातों पर हुरुलैन ने नफी की। अगर ऐसा है तो आप तो पुलिस वाले हैं, पकड़ते क्यों नहीं इन्हें? मुझे पता है ये सब इल्ज़ाम है आलम पर, ये मारता नहीं है बल्कि सबकी मदद करता है। हूर आलम के एहसार में खुद ब खुद हिम्मत पाती सर उठाकर बोलने लगी। सईद बेजारियत से बुरहान को देखने लगा। और कितनी देर चलने वाला था ये नाटक, इसने सोचते अपनी कलाई में वक्त देखा। बहुत जल्द पकड़ूंगा तुम्हें, इसका असली चेहरा भी दिखाऊंगा, और जो तुम इस पर अंधा एतमाद करने लगी हो पूरी तरह गिरोगी, देख लेना। बुरहान कहकर फतामंदी से मुस्कुराती मुस्कान पर गहरी नजर डालता बैग उठाकर जाने लगा। इसका दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे एक हैवान से शिकस्त पर, और ये सब इसके बाप की वजह से हुआ था, जिसने जानबूझकर इसे पैसे अपने मतलब के वक्त दिए थे जब वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट करते बुरहान की सुर्ख लहू रंग आंखों में से चुपके से आंसू फिसल कर इसकी क्लीन शेप पर गिरा। सुनो ऐसे भी, ये पेपर्स लेते जाओ, हुरुलैन ने दिए हैं तुम्हारे बाप के लिए। आरिफ ने कहते विंडो से पेपर्स अंदर फेंके और एक मस्खरे से भरी नजर इस पर डालता वापस अंदर चला गया, और इसने एक नजर पेपर्स पर डालकर गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। इसका रुख अपने घर की तरफ था। आपने मारा आलम आदमी को? बुरहान के जाने के बाद हुरुलैन आंसू साफ करती सर उठाकर इससे पूछने लगी। डार्लिंग, मैंने हाथ भी नहीं लगाया इस आदमी को। आलम इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर यकीन दिलाते हुए बोला। हूर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मुझे आप पर यकीन है। वो इसके सीने पर सर रख गई। इस सीन को देखते मुस्कान ने खांसना शुरू कर दिया। हूर ने हड़बड़ाकर दूर होने वाले पर आलम ने खूनखार नजरों से मुस्कान को घूरा। वो आरिफ के माफी मांगने पर इसके घर में थी और अभी एक का गुस्सा नहीं गया था और फिर से शुरू हो गई थी। नाश्ता लगाऊं? चलो। आरिफ सईद की कहर नजरों से मुस्कान पर देखकर अपनी सतीली नागिन का बाजू पकड़कर किचन की तरफ का रुख किया। रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा आज। नाश्ता करने के बाद मुस्कान के किचन में जाने और आरिफ के गेट पर तब वो हुरुलैन के कान में झुककर सरगोशी से बोला तो वह घबराकर लरज उठी और आलम इसके रुखसार पर लब रखकर इसके सुर्ख छोड़कर चला गया। चमक रही हो। सोफे पर बैठी हुरुलैन को ब्लश करते देखकर पपी इसके गोद में देते वो बोली, तुमसे मतलब मीस नहीं? वो अपनी लातादार सोचों को झटकती गुस्से से बोली और पपी को प्यार करने लगी। मेरा बेबी पापा बहुत गंदे है ना? और पपी के कान में सरगोशी करने लगी, जिस पर वो अपने गम को याद करता भाव भाव करने लगा और हुरुलैन इसकी तही पर खिलखिला उठी। हाँ मेरा बेबी, वो बहुत बदतमीज है। वो सरगोशी में बातें करने लगी। मुस्कान बहुत कान लगाने के बाद भी कुछ नहीं सुन पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बुलाया? नाज़मा लॉन्च में दाखिल होती दोनों को सलाम करने के बाद मुस्कान से बोली, वालेकुम सलाम। हाँ, वो इसके मुंह में अभी अल्फाज ही थे कि वो झटका खाकर हुरुलैन की जानिब पलटी जो कह रही थी, आई लव यू टू। किससे हुआ मेरा बच्चा? मुस्कान ने शौक से पूछा, क्योंकि इसके रुख मुलाजमा की तरफ था और मुलाजमा भी इस मोहब्बत के इज़हार पर हैरान परेशान खड़ी थी। इस्लाम का जवाब दे रही हूँ मीसनी, और क्या जाहिल समझा है मुझे इंग्लिश नहीं आती पर तुम लोगों से बेहतर आती है। वो इनके तासुरात से अनजान गुस्से और गर्दन अकड़ा कर बोली। फिर अपने पपी की जानिब मुतवज्जो हुई। तुम जाओ किचन में, मैं आती हूँ। मुस्कान ने कहकर जब्त करते मुस्कुराती मुलाजमा से कहा, जो इसके जाते ही हुरुलैन की जानिब मुड़ी। वैसे किसने सिखाई इतनी आला इंग्लिश? मुस्कान के पूछने पर हुरुलैन के चेहरे पर चांद खिल उठा। तुम्हें सीखनी है? मुझे आलम सिखाते हैं रोज रात को। हूर के पुरजोश से कहने पर मुस्कान का छत फाड़ के कहा, ओ बहन मुझे माफ रखो, तो ये अपने शौहर से सीखोगी? इसने हाथ जोड़ते कहा। हूर गुस्से से, तो दफा हो। वो झड़क कर बोली, मासूम बीवी को बेवकूफ बना रहे हो बेस्ट। बच्चों पर मीसनी अभी जिंदा है। इसने आंखें झपकते सोचा, वैसे मालूम है इसके मायने क्या है? आई लव यू की? इसने शरारत से पूछा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अब इतनी भी जाहिल नहीं, मेरा शौहर पढ़ा लिखा है।
नाक सुकेड़ कर कहती वो मुस्कान को बोली, गुदगुदी कर गई। अली मेरा मासूम बच्चा, तुम्हें तुम्हारे पढ़े लिखे शोहर ने बेवकूफ बना दिया है। वो अफसोस करती बोली, क्या मतलब, कैसे बेवकूफ बनाया है मुझे आलम ने? वो गुस्से से पूछने लगी, आई लव यू का मतलब इंग्लिश में है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम को तो इंग्लिश में अस्सलाम ही कहते हैं। वो ब्लास्ट करके अब इसके शौक तासरात से मजे लूटने लगी, बबल में मुंह चुबाते, क्या मतलब, तुम झूठ बोल रही हो? वो सदमे से अपने इतनी दफा इजहार पर सुर्ख नीली पीली हो गई थी। सच्ची यार, ये सुनो अब, वो कहती पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर इसमें से एक क्लिप में आई लव यू कहा, और इसका जवाब वो सुनते ही शशदर रह गई। आलम ने झूठ कहा मुझसे? वो रोती हुई बड़बड़ाई। फिर हैप्पी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो बोली, खुश। मुस्कान ने अफसोस से कहा, पर कहना जरूरी था, वरना इसका खाना कैसे हजम होता? और वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पूछने लगी, गुस्से और शर्म से लाल हो गई थी अपने आलम के बेवकूफ़ बनाने पर, जिससे कुछ देर पहले ही मोहब्बत का इजहार करके आई थी, पर असलियत में वो हर रोज करती थी बेवकूफ़। मुस्कान हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। विल यू किस मी? ओ माई गॉड, सही आलम, दी बेस्ट, वो कहकर लगाती खुद से गोया हुई। बोला मिसनी, और भारी आवाज में धाड़ी, यार मुझे शर्म आ रही है, फिर भी बता रही हूँ, अगर तुम कहती हो तो इससे ये कहते हैं, क्या तुम मुझे बोसा दोगे? अल्लाह माफी। वो इसे सुर्ख टमाटर छोड़कर किचन की तरफ चली गई। इतना बड़ा धोखा आलम, आप बहुत बुरे हैं, मेरा मजाक बनाया। वो रोती हुई पपी को नीचे छोड़कर खुद सोफे में मुंह देकर रोने लगी। इसके रोने पर पपी जोरों शोरों से भां करने लगा और भागता यहाँ वहां से होकर इसके पास आकर भौंकता कि क्यों रो रही हो इस की परी। और पपी की आवाज पर आरिब और मुस्कान भाग कर आए। इसे रोता देखकर दोनों परेशान हुए। मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ, सब झूठे हो। आरिफ की पुकार पर वो चिल्लाई, तुमने रुलाया है चुड़ैली से? आरिफ शर्मिंदगी के तासुरात मुस्कान के चेहरे पर देखकर गुस्से से पूछने लगा। नो, मैंने क्या किया, पूछ लो इससे। वह कहती कंधे उचकाकर सॉरी वाली नजर डालकर वहां से निकली। कहाँ? पीछे से आरिफ पूछने लगा। काम है, आती हूँ, तब तक मुलाजमा है होरोलैन के पास। वो कहकर टिक टिक करती चली गई। हूर, क्या हुआ है बहना? आरिफ घुटनों के बल बैठकर पूछने लगा और हूर इतने प्यार से पूछने पर तरफ उठी। वो आलम ने मुझे। वो कहती कहती शर्मिंदा होकर रुक गई और नफी में सर हिलाने लगी। अच्छा ठीक है, मत बताओ, पर इस मीसनी की किसी बात पर यकीन मत करना। वो एक नंबर की लड़ाकू औरत है, सिर्फ लोगों को लड़वाती रहती है। रुमाल से इसके आंसू साफ करते वो मोहब्बत से खोया हुआ और सोचती रह गई, अगर वो अपने कान से ना सुनती तो जरूर इस मीसनी की बातों पर यकीन ना करती। पर एक तो मोबाइल पर सुनने और ऊपर से इनके जवाब के मुताबिक आलम के रद्द-ए-अमल याद करती वो खुद से ही नजरें चुरा गई थी। अपना ख्याल रखो, अपने पपी को संभालो, देखो कैसे रो रहा है तुम्हारे बगैर। आरिफ ने सर थपथपाते हुए पपी इसे दिया और हूर सर हिलाकर लेने लगी। आपसे तो रात को बात करूंगी आलम, वो भी मेरी इंग्लिश में। वो दांत पीस कर सोचती मुस्कुराने लगी और आरिफ सर हिलाकर चला गया। मेरा दिल कर रहा है हूर की बजाय सीधा भाग चले। तुम्हारा दिल क्या कर रहा है? दाद ने एक नजर नूर के चेहरे पर डालते पूछा। मेरा दिल कर रहा है ये जो नई जूती पहनी है ना, इससे तुम्हारे लोफर दिल की मरम्मत करूं। वो दांत पीस कर बोली। दोनों इस वक्त हुरुलैन से मिलने जा रहे थे कि स्पीड से आती बुरहान की गाड़ी को इल्वी हाउस की तरफ जाते देखा। ये भाई थे ना? इसने सर्विस से निकल कर गाड़ी इनके बैग देखते पूछा। हाँ, ये आपके मोहतरम भाई थे, नूर ना मुंह बनाकर कहा। वापिस चलकर देखें। ताज ने इसके चेहरे को देखा, जहां बात सुनते गुस्सा टपक आया था और सर खुजाने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, सीधे चलो वरना हाथ पांव तोड़कर रवाना कर दूंगी। वो घुराई तो दाद ने आंखें झपकी। बड़ी पटाखा हो यार, वे बेचारगी से कहते गाड़ी ड्राइव करने लगा और नूर ने मुंह बनाया। सुनो, तुम इस गुंडे को देखकर मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे? वो आलिफ को सोचती कपकपाती लेकर बोली। अरे नहीं यार, छोड़कर नहीं, उड़कर भाग जाऊंगा। मासूमियत से कहते वो नूर को आग लगाए। बी सीरियस, वो चिल्लाई। ओके बाबा, तुम्हें भी साथ उड़ाकर भागूंगा। अब ठीक है। आंखें घुमाते वो सखावत दिखाने लगा। नूर को कुछ न देखा तो वो इसके बाजू पर अपने दांत गाड़ दिए। उफ सालिम, क्या अंदाज से मोहब्बत है। वो बाजू देखता कराह कर बोला, जहां सुर्ख सुर्ख निशान थे। बहुत नेक अंदाजे नफरत है। नूर मजा लेते हुए बोली। कहाँ जाओगी बोनी? मेरे पास ही आना है। इतना करो जितना सह सकती हो, वरना। मायने खेजी से कहते हुए इसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार कर गया। और फिर मैं भी जूती की बजाय हील पहनना शुरू कर दूंगी। वो दांत पीस कर बोली शौक से। और मैं भी इन दांतों को निकाल कर वैम्पायर वाले दांत लगवाऊंगा, फिर तुम होगी और हमारा रूम। वो अपनी शरारत से बास ना आया। नूर चीख उठी। कमीने, मैं तुम्हारा खून भी जाऊंगी। वो मुक्के मारती चिल्लाई। अच्छा, तुम भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती हो? बोनी शौक से,
مل کر مزے کریں گے۔ مسلسل اس کے منہ کے پنجوں کی بارش کو نظر انداز کرتے وہ کہکا لگا کر بولا، مرو جا کر۔ لہو آنکھیں، سب سے سرخ چہرے کے ساتھ، مٹھی میں نیکلس کے ساتھ پیپرز اور دوسرے میں بیگ تھامے وہ الوی ہاؤس میں داخل ہوا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا ہورولین۔ بیٹا کہاں ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے کمال صاحب نے برہان کو دیکھتے کہا، پر جب اس کے چہرے پر ہاتھ میں بیگ کو دیکھنا تو خاموش اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں آئی، پیپرز اس نے پہلے ہی جیب میں ڈال دیے تھے، اور اب کمال صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا جو نہیں آئی سنتے غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں آئی؟ تم نے کہا نہیں وہ کسی انسان کے ساتھ رہ رہی ہے، حیوان ہے وہ، تم نے ہی بتایا تھا، پھر کیسے وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جاؤ لے کر آؤ اسے، اور پیسے منہ پر مارو، ریسٹورنٹ کے پیپرز بھی لے آنا، کیونکہ وہ میرے بھائی کا ہے اور میں ایسے ہی کسی کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ کمال صاحب دھاڑ کر بولے۔ آسیہ بیگم نے اندر ہی اندر سکھ کا سانس خارج کیا کہ وہ نہیں آئی، ورنہ کتنی باتیں سننی پڑتی کہ 4 سال سے غائب اندھی لڑکی کو بہو بنایا ہے۔ بس کر دے ابو، اور کتنا دولت کی نشوں میں گرے گے۔ ساری احترام تمیز سے ایک طرف رکھ کر وہ حلق کے بل دھاڑا اور در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ برہان! آسیہ بیگم نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اندھا کر دیا ہے آپ کو دولت نے۔ کمال الوی بھائی جب زندہ تھا تب نہیں یاد آئے، اور جب وہ 2 دن بھوک ہوتے سوکھی روٹی کھاتے تھے تب آپ کو بھائی کی یاد نہیں آئی؟ آج ایک ریسٹورنٹ نے آپ کو بھائی یاد دلا دیا۔ پرایا پیک سامنے پھینکتے بولا کمال الوی کو ساکت چھوڑ کر۔ کیا برہان؟ ہاں، اس نے آسیہ بیگم کی جانب رخ کیا۔ مر گیا آپ کا برہان جو اندھا تھا اپنے ماں باپ کی عزت میں، ہر ناانصافی خاموشی سے دیکھتا تھا۔ مار دیا آپ دونوں نے اس برہان کو جو 2 معصوم بہنوں کے ساتھ خاموشی سے ناانصافی ہوتے دیکھتا تھا۔ دات نے تو ہورولین اور نورولین کے نام پر بھی اپنی پراپرٹی کی تھی، ابو اور آپ نے کیا دونوں معصوموں سے انجانے میں ہی ساری پراپرٹی چھین لی، اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ وہ گستاخی کی حدیں پار کر گیا۔ برہان بس کر دو۔ آسیہ بیگم اپنے شوہر کے اس پر رنگت دے کر چلائیں۔ بس آپ کر دی امی، آپ ہی تھی جس نے، میں نے کہا تھا امی، ہور بھوک سے رو رہی تھی، چچا کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پیسے نہیں ان کے پاس کھانا کھانے یا گاڑی کی مرمت کروانے کے لیے۔ وہ روتا ہوا چیخا، تب آپ نے کیا کہا تھا؟ چپ کرو، تمہارے ابو نہ سن لے، کہیں انہیں بھائی کی محبت نہ کھینچ لے۔ وہ دھاڑے مار کر رویا کہ آسیہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ آپ ہی وہ عورت ہیں امی جس نے اپنے شوہر کو دولت کی دلدل میں پھینکا ہے۔ آپ امی اب چاہتی ہی تھی دونوں بھائیوں کو ملوا سکتی تھی، پر نہیں، آپ نے تو اپنی مری بہن کا بدلہ لینا تھا جو پسند کا شوہر نہ ملنے پر خودکشی کر گئی تھی۔ آپ بدلہ لیتے لیتے کس رستے کی راہ میں بن گئی، کبھی غور نہ کیا۔ آج چچا زندہ ہوتے اگر ان کی پشت پر ان کے بھائی کا سایہ ہوتا، کسی کی مجال نہیں ہوتی ان کی پریوں پر بری نظر ڈالنے کی، پر کیا ہوا؟ کوئی نہیں تھا ان کا، مر گئے حیوان بے دردی سے، انہیں چھین گئے میری معصوم حور کو۔ اب وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی، صحیح کر رہی ہے، میں لائق ہی اسی کے ہوں۔ جب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکا تو کس منہ سے ہی چلاؤں اپنی زندگی؟ اور وہ حیوان کیسا بھی تھا، پر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر یا کوشش کرے نوچ لیتا ہے، اس لحاظ سے وہ مجھ سے 100 گنا بہتر ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ وہ نہیں آئی اور میں نے اسے مزید اس کی زندگی جہنم نہیں بنائی۔ اور آپ کو جب اپنی جان کی پڑی تو زبردستی اس لڑکی کی شادی اس حیوان سے کروا دی، اور جب لالچ پڑی تو اب اسے واپس لانا چاہتے ہو۔ ساری زندگی پاؤں تلے رکھ کر اس کے زخموں کو نوچتے رہیں۔ آستینوں سے آنکھیں صاف کرتے وہ بولا۔ دونوں خاموش صوفے پر بیٹھے سن رہے تھے۔ سالوں بعد اپنا بدصورت چہرہ وہ آئینے میں نظر آیا تو روح کپ کپا اٹھی۔ یہ دیکھے، یہ دی ہیں آپ کے بھائی کی بیٹی نے پیپرز، جا کر میرے تایا ابو کو دے دیں جسے دولت کی بھوک نے اندھا کر دیا ہے۔ اب اس کا گھر توڑنا چاہتے ہیں۔ جب سربراہ ہو کر اس کے ساتھ نکاح کروایا تھا کیا تب 3 کروڑ نہیں تھے دینے کے لیے؟ جب وہ اس سے ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، کیا تب پیسے نہیں تھے آپ کے پاس؟ اور آج جب اسی حیوان سے محبت کرنے لگی ہے، اپنا شوہر تسلیم کر گئی ہے، نصیب کا لکھا مان چکی ہے، تایا کو اپنی بھتیجی یاد آ گئی، وہ ریسٹورنٹ یاد آ گیا۔ آنسو لڑک کر کمال صاحب کے گالوں پر پھسلے، بے آواز رو رہا تھا۔ جب نظر پیپرز پر پڑی تو روح میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ مجھے معلوم ہے دل تو کر رہا ہوگا پیپرز چھینتے، پر میں دوں گا نہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا حق نہیں، چچا جان کا حق ہے جس نے اپنے پریوں کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو ان کا حق ہڑپنے نہیں دوں گا۔ اب ابو صاحب، اور کہتے گہرا سانس لینے لگا۔ دونوں میاں بیوی نے تڑپ کر لفظ پر اس کی جانب دیکھا۔ کون سی سزا دینے والا ہے؟ کیا ضمیر کی سزا کم تھی جو دونوں جھیل رہے تھے؟ اب کوئی ان سے پوچھتا کیا حال ہے، ان کے منہ دیکھنے کے لائق نہیں بچے تھے، نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ دونوں برابر کے گناہ گار تھے ان معصوموں کے۔ آسیہ بیگم نے اپنے سسر کو دھمکی دی تھی کہ اگر ملے
اپنے بیٹے سے تو وہ خودکشی کر لے گی، اور پھر اس بات پر کمال صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے بھی اپنے ماں باپ پر سخت پابندی لگا دی، اور اب زمین پر پیپر رکھنے سے گھبرا رہے تھے کہ قبر کے سانپ بچھو نکل آئے انہیں کاٹ نہ دیں۔ اور آپ کو ایک امیر مشہور حسین بہو چاہیے تھی نا ابو؟ امی تو اب میں لاؤں گا، اب دونوں کی بہو میرا کمرہ سجا کر رکھیے گا، آپ کا بیٹا آپ کی بہو لائے گا آپ کی پسند کی مطابق۔ اللہ حافظ، وہ کہتا ہوا دونوں کو ساکت چھوڑ کر وہاں سے نکلا۔ کمال صاحب نے ایک نظر بیگ پر ڈال کر جھکے کندھے اور جھکی نظروں سے ڈرتے ہوئے زمین پر پاؤں رکھے اور آنسو بہاتا ہوا اپنے روم میں جانے لگا۔ کمال، آسیہ بیگم تڑپ کر ان کی حالت پر اٹھی۔ بس کر دو آسیہ بیگم، اب میرے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہوں۔ تمہاری ایک بہن کے دکھ کو بھرنے کے لیے میں نے ماں باپ بھائی بھتیجی گنوا دی، کیا ابھی بھی کوئی باقی رہ گیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے تو آسیہ بیگم سسک اٹھی۔ کمال، مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ تمہاری غلطی نہیں، میرا گناہ ہے، مجھے جھیلنے دو، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، چلے گئے۔ آسیہ بیگم ان کی بکھری حالت پر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کیا کر دیا؟ اللہ مجھے معاف کر دو۔ جمال مشل وہ باری باری سب کو بلاتے روتی ہوئی معافیا مانگنے لگی، پر کوئی جواب نہ ملا، کیونکہ اس رب نے اس کی جو رسی کھینچی تھی۔ پر کہتے ہیں نا، وہ رب بڑا مہربان اور رحیم ہے، شاید انہیں وقت سے پہلے آئینہ دکھا کر توبہ کا موقع دینا چاہتا ہو، اور جب دل بے سکون ہو تب کہتے ہیں روح کی مرمت کرنے کا وقت ہے، اور کہا جاتا ہے روح کی مرمت تو یہی ہوتی ہے، شاید انہیں موقع مل گیا ہو۔ وہ اور اوپر والا رب مہربان ہے، کیا پتا کون سی نیکی پسند آ گئی ہو ان کی، تبھی وقت سے پہلے انہیں احساس دلا دیا کہ ان کے کیے کی سزا یہ کم تھی کہ انہیں احساس ہو گیا تھا۔ اب اس احساس نے انہیں ساری زندگی تڑپنا تھا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، ہم گناہ کروں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھ بلند کرتی سسکی۔ کیا تم دونوں کا نکاح ہو گیا؟ حور کو جب داد نے بتایا تو دونوں بے یقینی سے چیخیں۔ ہاں، نورالعین نے نظریں جھکا کر تائید کی۔ او، اور مجھے بتایا بھی نہیں نور؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نور نے خونخوار نظروں سے داد کو گورا، جیسے کہہ رہی ہو اب دیکھو اپنے کیے کا انجام، رلا دیا نا میری بہن کو۔ نور، میری سالی صاحبہ بہت ارجنٹ میں ہوا تھا، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ داد اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کرواتے ہوئے بولا۔ اس نے نہ سمجھی سے سر اٹھایا، مطلب؟ اس کی بھیگی آواز میں پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا، اور وہ بولا تو اور طرف اٹھی۔ اللہ، مجھے بتایا ہی نہیں، اب کیسے تایا وہ ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم لوگوں کو مجھے پرایا کر دیا۔ روتی شکوا کرنے لگی، اور پھر بہت مشکل سے دونوں نے اسے سنبھالا۔ کچھ دیر باتیں کی سب نے۔ نور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ گنڈا سامنے نہ آئے، ورنہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جانا تھا ڈر سے۔ پھر سوچتے وہی کپ کپی ہو رہی تھی، وہ حورالعین سے چپکی بیٹھی تھی۔ برہان صبح آیا تھا مجھے لینے، نور کے سر پر بم بلاسٹ کیا۔ کیا پیسے لے کر؟ وہ ہکلائی بولی۔ ہاں، نور نے سر ہلایا اور داد کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر یکدم اپنے چہرے کے حیرت کے تاثرات سے جا چکا تھا۔ پھر تم آئی کیوں نہیں بھائی کے ساتھ حور؟ داد نے پوچھا تو نور نے حیرت اور صدمے سے اپنی بے وقوف بہن کو دیکھا۔ میں یہاں خوش ہوں داد، عالم میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ انگلیاں پٹکتی بولی۔ تو داد کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اور تم میری بہن کا خیال رکھنا، اسے بہت محبت دینا، اور داد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نور نے ایک غصے بھری نظر داد پر ڈالی، جس پر اس نے ابرو چکایا۔ تم اب اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا، داد نے سختی سے منہ پر ہاتھ جمایا اس کے کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اگر کچھ بھی غلط کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چہرہ قریب کرتے اس نے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کی، اور نورالعین ششدر کر گیا۔ اس نے داد کے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون تھا؟ اس کی خوشی کو دیکھو، اپنے مطلب کو نہیں۔ ایک بار پھر سرگوشی کرتے وہ اپنی جگہ پر آیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا نور؟ حور کی آواز جسے ہوش میں لائی۔ ہاں، تم نے ٹھیک کیا، خشک حلق سے کہتی وہ نم پلکیں صاف کرنے لگی۔ داد نے اس کے رونے پر ماتھا مسلا، اور پھر کچھ دیر بعد ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ نور پورے رستے خاموش تھی، نہ داد کی جانب دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اس کی شرارتوں پر چیخ چلا رہی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یار، تم اس کی خوشی کا بھی تو سوچو، دیکھا نہیں کتنی خوش تھی عالم کے نام لیتے ہوئے۔ میں نے کچھ کہا ہے داد؟ مجھے سمجھنے دو، یہ ہماری زندگی ہے۔ وہ تلخ ہو کر بولی اور چہرہ موڑ گئی۔ داد نے گہرا سانس گاڑی کی فضا میں خارج کیا اور اسے ایلوی ہاؤس کے گیٹ پر اتارنے کر خود آفس کے لیے نکل گیا۔ نور سیدھی چلتی بغیر کسی کی طرف دھیان دیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ مجھے تو بچہ چھوڑ لگتی ہے۔ بریک ٹائم وہ چھوٹی سی مسکان کی انگلی پکڑ کے اسے اسکول سے لے جا رہی تھی کہ گارڈ نے مسکان سے کہا۔ وہ تو پر ٹھٹک کر رکی، غصے سے کارڈ کو دیکھا۔ چھوٹی سی مسکان نے بھی اپنی مما کے لیے بچہ چور لفظ سن کر منہ بنایا غصے سے۔ تیرے بچوں کو چورا ہے جو ایسا بولا ہے؟ ماں ہوں میں اس کی، پوچھ بچی سے۔ اور یہ تو کیا کہا ہے اس عمر میں؟ اگر عمر میں بڑا نہ ہوتا تو زبان گدی سے کھینچ لیتی، سمجھے کہ سمجھاؤں؟ وہ آنکھیں نکال کر غصے سے گویا ہوئی کہ گارڈ ہٹ بڑھا گیا۔ گارڈ انکل، یہ میری ہونے والی مما ہے،
میم میں بھی جانتی ہوں انہیں، آپ ایسے بات نہ کریں میری مما سے۔ چھوٹی سی مسکان بڑی مسکان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے بولی، سنا آپ نے ACP کی فیری کو؟ وہ ابرو چکا کر ببل چباتی پوچھنے لگی کہ گارڈ لڑکی کے ایسے تیور دیکھ کر سر ہلا گیا۔ گڈ، وہ کہتی مڑی، جلدی واپس لانا بچی کو۔ وہ پیچھے سے بولا تو مسکان نے دانت پیس کر دیکھا، تیرے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا پیکٹ جانتا ہے کہ کتنے بجے واپس لانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس کی زبان پر فیری کھلکھلا کر ہنسی اور گارڈ اس کی لڑکی کو حیرت سے دیکھتا لگا۔ مسکان سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں اسے بیٹھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ کیسی بدتمیز ماں تھی، اپنی بچی کو پیکٹ بول رہی تھی۔ گارڈ نے نفرت سے سوچا، ٹھیک ACP صاحب نے اس بدتمیز عورت سے رشتہ توڑ کر۔ مسکان جب سے ریسٹورنٹ میں اس بچی سے ملی تھی اور پھر اس کی اسکول میں ایڈمیشن ہوتے ہی وہ روز اس سے لے کر جاتی تھی۔ خود کو برہان کی بیوی کہہ کر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کا شوہر صاحب اسے اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیتا۔ اس کی درد بھری مزید داستان کو سنتے پرنسپل کو بھی رحم آ گیا اس کی ممتا پر، اور روز اسے بریک ٹائم میں مسکان کے ساتھ جانے دیتی تھی۔ اور پھر چھوٹی سی مسکان نے بھی سر ہلا کر تصدیق کر دی وہ اس کی ماما ہے، اور پاپا نے جان بوجھ کر ایڈمیشن فارم اس کے ماما کا نام نہیں لکھا۔ یہ ایک دکھی داستان تھی اور پولیس تو تھی ہی سخت بے رحم۔ مشہور تو 1 منٹ نہ لگا ہی نہیں یقین کرنے میں، اور پھر وہ اسے لے کر جاتی، گھما پھرا کر آئس کریم چاکلیٹ دلوا کر واپس لے آتی۔ میں نے آج دوست سے کہا ہے مجھے آپ ماما چاہیے، چھوٹی سی مسکان نے کہتی خاموشی سے مسکان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ اچھا تو پھر کیا بولا ACP نے؟ وہ مسکراتی نظروں اس پر ڈال کر پوچھنے لگی تو فیری کے چہرے پر ہر مایوسی چھا گئی جو مسکان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں کہا، ڈائننگ ٹیبل پر ان کا انتظار کروں، جواب نہیں دیا۔ وہ منہ بنا گئی، کوئی بات نہیں جان، دیکھنا ماما تو تیری میں ہی بنوں گی، اگر نہیں بنی تو تیرے دوست کو بھی کسی دوسرے کی زندگی میں نہیں جانے دوں گی، گوارا ہی رکھوں گی، ڈونٹ وری۔ بہت دور کی سوچتی ہے ACP کی، میں نہیں تو کوئی نہیں، گردن اکڑا کر کہتے سے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ آ جاؤ موجے کریں۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلی اور گاڑی لاک کر دی۔ بس دوست آپ کو معاف کر دے، پھر بہت مزے کریں گے مل کر، جیسے اماں بابا اور میں کرتی تھی۔ وہ ہنسی مسکان کے گلے میں بازو ڈال کر کہتی بولی، ارے ایسی کی تیسی ACP کی معافی کی، ہم عاشق مزاج لوگ ہیں، معافی نہیں مانگتے، سیدھا دل پر اٹیک کرتے ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی آئس کریم پارلر میں داخل ہوئی اور آرڈر دے کر ایک ٹیبل پر بیٹھی، اور پھر چھوٹی چھوٹی اس کی باتوں پر مسکان ہنسی اسے بھی گدگدانے لگی بغیر آس پاس کی پرواہ کیے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔